السماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
صدق اللہ العلی العظیم۔ اور آپ کے رب نے حکم فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہنا اور جھڑکنا بھی نہیں، اور ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے بات کیا کرو، اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکاؤ، اور یہ دعا کرو کہ یا رب، جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 22 رمضان المبارک ہے، اور آج 22 رمضان المبارک کو ہم اس ہستی کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں جس ہستی سے محبت، شفقت اور اس ہستی کے حقوق کے بارے میں اللہ پاک رب العزت نے سب سے زیادہ بات کی ہے اور سب سے زیادہ تلقین بھی کی گئی ہے قرآن مبارک میں۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہستی کی فضیلت میں بارہا اصحابہ کرام کو اور اہل بیت کو بتایا ہے کہ ان کے حقوق سے خبردار۔ دنیا میں محبت کو ماپنے کا تو ویسے کوئی پیمانہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ پاک نے اپنے بندوں سے، انسانوں سے جو محبت کو ناپنے کا، ماپنے کا جو ایک پیمانہ بتایا ہے وہ ہے ماں کی محبت۔ اللہ پاک بھی ماں کی محبت کی اگزامپل دیتا ہے، اور اللہ پاک بھی ارشاد فرماتا ہے کہ میں تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہوں۔ کہیں یہ نہیں کہا کہ باپ بھی آف کورس وہ بھی اتنے ہی محترم، اتنی محبت، لیکن ماں کے درجے کے قریب اس پوری دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ اور آج ہم بھی ماؤں کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج ہم ماؤں کو ٹریبیوٹ بھی پیش کریں گے، ماؤں کو سیلیبریٹ بھی کریں گے، اور ساتھ میں ان ماؤں کے حوالے سے بات بھی کریں گے جو کہ اپنے پیاروں سے دور، جن کے اپنے ہی پیارے ان کو اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے اور آپ پریشان بھی ہوں گے کہ احسن کہاں ہے، تو احسن اس وقت کراچی میں ایک ایسے ہی سینٹر میں موجود ہے جہاں پر پتہ نہیں وہ کون سے سخت دل لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی اس ماں کو جس نے اس کو جنم دیا ہے اس کو اپنے سے دور کر لیتے ہیں۔ ایک بار ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پہ پیش ہوا اور انہوں نے پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے حج کرایا ہے، تو کیا میں نے ماں کا محبت کا حق ادا کیا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم نے تو اپنی ماں کے ایک رات کے دودھ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ تو یہ ماں کی فضیلت ہے۔ احسن کیونکہ اس وقت موجود ہے بنت فاطمہ میں، جہاں پر بہت سی مائیں وہاں پر اس لیے موجود ہیں کیونکہ ان کے بچوں نے ان سے محبت کا حق ادا نہیں کیا۔ السلام علیکم احسن۔ السلام علیکم مدیہ، تھینک یو ویری مچ، اور بہت اچھی آپ نے بات ہمارے لوگوں کو بتائی۔ سما ٹی وی کے تمام ویورز کو میں سلام کہوں گا، اور آج چونکہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو سال میں ایک مدرس ڈے مناتے ہیں، ہم مسلمانوں پہ لازم ہے کہ ہمارے لیے ایوری ڈے از اے مدرس ڈے۔ اچھا، میں سب سے پہلے یہاں پہ میری جو والدہ ہیں اور جتنی بھی مائیں دیکھ رہی ہیں ان کو سلام پیش کرنا چاہوں گا، اور ان کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں، بچوں کو پروان چڑھاتی ہیں، بچوں کو پیدا کرتی ہیں، 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کے تکلیف اٹھاتی ہیں۔ تو میری ماں کو سب سے پہلے، کیونکہ وہ اس وقت ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، مدیہ آپ کی والدہ ہم اپنی والداؤں کو سلام کہیں گے، ٹریبیوٹ پیش کریں گے۔ رسول اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں یہاں پہ بیان کرتا چلا جاؤں، جو ایک واقعہ میں نے پڑھا، اور آپ یقین کیجئے مدیہ کہ میری روح کام گئی یہ واقعہ پڑھ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ آدمی بہت بیمار ہے اور عرصہ دراز سے بیمار ہے، بستر مرگ پر ہے اور اس کی جان نہیں نکل رہی، تو آپ اس کے لیے دعا فرما دیجیے، کوئی آسانی پیدا ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس شخص کی ماں زندہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ماں تو زندہ ہے لیکن اس سے ناراض ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی ماں سے جا کے گزارش کرو کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دے. ماں نے معاف کرنے سے منع فرمایا اور وہ تکلیف مزید بڑھتی چلی گئی. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصلحتاً ایک بات کہی تو پھر لکڑیاں تیار کرو, ہم اس آدمی کو جلا دیتے ہیں. جب جلنے کی بات ہوئی تو ماں کا دل گھبرایا اور ماں نے کہا کہ نہیں نہیں, میرے بیٹے کو جلانا نہیں, میں اس کو معاف کرتی ہوں. جیسے ہی معاف کیا اس بچے کی جان نکل گئی آسانی کے ساتھ. تو جناب یہ ہے جنہوں نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے, ان سے گزارش ہے, ریکویسٹ ہے, ہمارے سما ٹی وی کے اس شو کے ذریعے, اس پلیٹ فارم کے ذریعے اور رمضان کے بابرکت مہینے میں ریکویسٹ ہے کہ پلیز بنائیے. صرف ماں باپ کو ہی نہیں بلکہ آس پاس کے جو لوگ ہیں ان سے محبت کیجیے. اب دیکھیں میں آؤٹ ڈور ہوں مدیہ, آپ اسٹوڈیو میں, یہاں پہ بنت فاطمہ فیز 8 میں ڈیفینس میں, یہ بہت ہی زبردست ایک جگہ, اور یہاں پہ میں آپ کو آج ملواؤں گا بے شمار ماؤں سے. اگر آپ لوگ میرے ساتھ مجھے فالو کریں گے یا ہم پہلے پیکیج دیکھیں گے, وہ آپ کی چوائس ہے. جی میں پہلے ذرا یہاں پہ جو علماء کرام ہیں ان کا ذرا تعارف لوں, کیونکہ وہ ہماری آج تو جمیل بھائی موجود ہیں اور آئی تھنک ابھی آئے نہیں ہیں. جی ابھی جمیل بھائی اچھا آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. بہت شکریہ. اچھا احسن, ابھی جمیل بھائی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ابھی تھوڑی دیر میں یہاں پہ موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے ہماری بہت ہی محترم اور پہلی بار میرے کسی شو میں آج وہ حصہ بننے جا رہی ہیں, پروفیسر میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ. السلام علیکم میمونہ آپا. اور ساتھ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی علامہ جواد حسین عابدی صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب. اور ہم آپ کو اپنے شو میں اپنی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. جمیل بھائی سے تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کر لیں گے. آج کے دن کی مناسبت سے جو ہم نے پیکج بنایا ہے وہ پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ماں کی عظمت میں کچھ لکھنا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے. ماں دنیا کی وہ عظیم ہستی جس کی محبت کے سامنے ہر انسان کی محبت کمتر ہے. حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. ہمیں چاہیے ہم اپنے والدین کی خدمت کریں اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں. ماں, آئیے آج کے اس موضوع کو سمجھیں اور جانیں ہمارے علماء کرام سے سیگمنٹ دین کی بات میں. جی تو پیکج آپ نے دیکھا کہ آج ہم ماں کی عظمت کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں, اور ایسا نے جیسے بہت پیارے طریقے سے اپنی امی کو بھی, میری امی کو بھی, تمام تر مائیں جو ہمیں دیکھ رہی ہیں ان کو سلام. اور اس ٹرانسمیشن کی ابتدا بھی ایسے کریں گی کہ جو مائیں بیمار ہیں بشمول میری امی کے, اللہ پاک ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کلی عطا فرمائے. سارم بھائی نے بھی ہمیں یہاں پہ جوائن کر لیا ہے, اور سارم بھائی کے پاس بھی ایسی بہت ساری ان کے ویلفیئر میں مائیں موجود ہیں جن کے اپنے بدبخت بچے ان کو وہاں پر چھوڑ جاتے ہیں. سارم بھائی آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے. احسن ہمارے ساتھ بنت فاطمہ میں موجود ہیں. جی احسن. جی السلام علیکم ایک مرتبہ پھر, اور تھینک یو ویری مچ مدیہ. میں یہاں پہ سارم بھائی موجود ہیں, میمونہ آپا موجود ہیں, ہمارے علامہ صاحب موجود ہیں, ان کو سلام کہوں گا. اور آج کا بڑا اسپیشل پروگرام ہے کیونکہ ماؤں کے حوالے سے ہم بات کریں گے. بنت فاطمہ کی بلڈنگ کے اندر میں آ چکا ہوں, تو آپ دیکھیے کہ یہاں پہ ابھی اگر ہم کیمرہ گھمائیں گے کچھ دیر میں تو آپ میرے ساتھ رہے گا, اور یہاں پہ کتنی ساری مائیں جو ہیں وہ ہمارے استقبال کے لیے, تمام سما ٹی وی کے جتنے ویورز ہیں وہ آئیں میرے ساتھ. دیکھیے جی یہ السلام علیکم سب کو. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں ماں جی؟ آپ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم ماں جی, کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم جی, خیریت سے ہیں آپ سب کو, سب ماؤں کو سلام. یہ دیکھیے آج جو لوگ دیکھ رہے ہیں میری قسمت میں رش کریں کہ میرے پاس کتنی مائیں. ایک تو اپنے گھر پہ اپنی والدہ کو چھوڑ کے آیا ہوں, اوپر سے یہ میری نصیب دیکھیے کہ اتنی مائیں جو ہیں وہ اٹھ کے مل رہی ہیں اور آج دعائیں بھی دیں گی تمام مائیں. اور سب سے پہلے میں جو ایک ان ماؤں کو جنہوں نے بہت خوبصورت انداز میں رکھا ہوا ہے, تھینک یو, بہت شکریہ. السلام علیکم, السلام علیکم, کیسے آپ, خیریت سے ہیں؟ ایک تو میں پورے پاکستان کی طرف سے, کراچی کی طرف سے, تمام شہروں کی طرف سے, سما ٹی وی کی طرف سے, میرے اور مدیہ کی جانب سے آپ کا شکریہ تہہ دل سے کروں گا. آپ نے یہ اتنا خوبصورت سینٹر بنایا ہوا ہے جہاں پہ اتنی بے شمار مائیں. مدیہ آپ جتنی مدرس یہاں پہ دیکھ رہی ہیں اس سے زیادہ شاید اوپر بھی انہوں نے رکھے ہوئے, تو یہ ان کو ہم ضرور خراج تحسین پیش کریں گے, مبارکباد دیں گے. اور احسن ان کو میری طرف سے بھی بہت زیادہ محبت دیجیے کیونکہ میں بھی بنت فاطمہ آ چکی ہوئی ہوں. آپ کو بہت محبت, بہت کمال کام کر رہی ہیں, بہت میں یاد کرتی ہوں میں, اور بہت پیار, بہت پیار, بہت پیار. تھینک یو مدیہ, آپ کو بہت پیار. اچھا سب سے پہلے ایک سوال, آڈینس ساری دیکھ رہی ہے
اور سما ٹی وی پہ لوگ شو دیکھ رہے ہیں یہ، اور یہ ہم رمضان کی بابرکت راتیں اور مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں شو کو کرنے کا مقصد یہ عام دنوں میں بھی لوگ بہت کرتے ہیں، ظاہر ہے مدیہ بھی بہت مارننگ شوز کرتی ہیں، پہلے بھی آ چکی ہے، رمضان میں لوگ نیکی کمانا چاہتے ہیں، اور میں نے ابھی جب میں انٹر ہوا تو یہاں پہ ایک والدہ موجود تھی کہ آج کے دن اس عورت کو اس کے 2 بیٹوں نے گھر سے نکال دیا صرف اس لیے کہ اس کی بیویاں ان کی جو بیویاں تھیں وہ نہیں چاہتی تھی کہ ماں وہاں بیٹھے، جبکہ وہ امیر کبیر گھرانے کے لوگ ہیں، یا ڈیفینس میں ان کا بنگلہ ہے، گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ میرے ملازم کے کمرے میں بھی اے سی لگا ہوا ہے، لیکن وہ یہاں پہ ان آپا کے پاس موجود ہیں صرف اس لیے کہ وہ چہرہ نہیں دکھانا چاہتی، لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ میرے بیٹوں کی بے عزتی ہوگی۔ مدیہ آپ یقین کریں جب میں نے یہ جملہ سنا کہ یہ عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور پھر کہہ رہی ہے میں نہیں چاہتی میرے بیٹوں کی بے عزتی ہو، تو میرے آنسو نہیں رک پائے، میں نے اپنے آپ کو اتنی مشکل سے کنٹرول کیا کیونکہ میں اس خاتون کو حوصلہ دینا چاہتا تھا۔ تو یہ آپ دیکھیے فضان جی آپ کیا کہیں گی؟ اس کو ماں کہتے ہیں، ماں خود تو جو مرضی اولاد کو کہہ لے لیکن کوئی کہے تو اس کا کلیجہ پھٹتا ہے، اسی کو ماں کہتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ بدبخت ہو جائے، ماں باپ بالکل نہیں ہوتے کیونکہ انہوں نے پیدا کیا ہوتا ہے، پالا ہوتا ہے، تو بس یہی ہے کہ اسی طرح کی مائیں ہیں، اور پھر یہ اپنے گھر میں نہ موت مانگتی ہیں کہ اولاد کی بے عزتی نہ ہو، اولاد ننگی نہ ہو، اور یہ پھر 4 دیواری میں خود ہی موت مانگتی ہے کہ یا اللہ موت دے، یا اللہ موت دے۔ تو بس یہی ہے کہ اللہ پاک آخری ٹائم پہ نا سکون دے آخرت میں۔ بالکل، میں فضان جی میں ساتھ ساتھ یہ چاہوں گا کہ ہم آئیں، اگر ماؤں سے بھی ہم ساتھ ساتھ ملیں، میں سلام کرنا چاہوں گا، ایک بہت ویسے تو سب بہت انتظار میں ہمارے بہت پیار سے ہمارے ساتھ بات کریں۔ فضان جی آپ بیٹھ جائیں، نہیں پلیز آپ پھر آپ کھڑے نہیں ہوں گے، آپ کرسی، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ساتھ، اچھا آئیے پلیز آپ ان کو کرسی بھی لا دیجئے۔ اچھا جی پلیز آپ ادھر بیٹھیے۔ السلام علیکم۔ اچھا میں ان کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو یہ ماں ہیں ان کے کتنے بیٹے ہیں؟ شاید میں نے غلط سنا ہو، کتنے بیٹے ہیں آپ کے؟ 2 بیٹے۔ ان کے 2 بیٹے ہیں، جس ماں کے 2 بیٹے ہوں اور وہ ماں یہاں پہ موجود ہو، بھائی وہ 2 بیٹے چاہے مزدوری کریں، جو مرضی کریں، جس طرح چاہیں، جس طرح بھی کریں، اپنی ماں کو پال سکتے ہیں نا۔ تو میں اپنی ان ماں جی سے آج بات کرتا ہوں، یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کب سے ہیں یہاں پہ، یہ بتائیں۔ مجھے 9 مہینے ہو گئے۔ 9 مہینے ہو گیا۔ ماں جی آپ یہاں پہ کیوں آئی مجھے یہ بتائیے۔ بیٹا ہر روز لڑتی تھی، ہر روز ان کی بیویاں لڑتی تھیں؟ جب میں بولتی تھی نا بیٹوں کو بیٹا یہ دیکھو یہ کہہ رہی ہیں تو انسنی کر لیتے تھا بڑا والا، اور چھوٹا والا جواب نہیں دیتا تھا مگر چپکی مارتا تھا۔ اللہ سنتا ضرور تھا مگر وہ ایک دن مطلب ایسے بولتا تھا نا جیسے انسان مر ہی جائے، یعنی بدتمیزی سے بات کرتا تھا، بدتمیزی بالکل زیادہ اونچا بولتا تھا آپ کے ساتھ۔ اور جب آپ کو وہ ان کی بیویاں کیا کہتی تھیں آپ کو یہ بتائیے مجھے۔ بس آپ میں بڑی والی تو مجھے بیٹا 4 لفظ تھے میرے لیے، خطاب، میرا خطاب تھا یہ۔ صبح پہلے لڑائی جھگڑوں سے ان لوگوں نے بٹوارا کر دیا میرا، صبح چھوٹے کے گھر پہ، رات کو بڑے کے گھر پہ، رات کو 9 بجے بڑے کے گھر جانا تھا اور صبح 9 بجے پونے 9 بجے بڑے کے گھر سے نکل۔ دور دور رہتے تھے دونوں یا قریب؟ تھوڑا فاصلہ۔ تو آپ چل کے جایا کرتی تھیں؟ آپ نے انہوں نے بانٹ لیا، آپ کی ٹائمنگ بانٹ لی، دن میں کسی اور کے گھر، رات میں۔ اور خطاب کیا تھا آپ کا جو آپ کو پکارتی تھی؟ آپ بتائیے مجھے ماں جی۔ کوئی بات جی۔ مجھے جب بیٹا باتھ روم جاتا تھا نہانے کے لیے صبح پونے 9 بجے تو وہ چلو اٹھو اب نکلو جاؤ، تو میں رک جاتی تھی نا، شاید بیٹا مجھے چھوڑنے جائے گا، تھوڑا فاصلہ بائک پہ چھوڑ کے آئے گا، نہیں آپ کو نہیں چھوڑنے جائے گا، آپ جاؤ۔ جب میں نہیں جاتی تو اٹھو نکلو، کٹنی جادوگرنی رل کے مریو، مرتی نہیں ہو، یہ 4 لفظ صبح مجھے ملتے تھے، 4 لفظ مجھے رات کو ملتے تھے۔ جب میں آتی تھی رات کو 9 بجے، اگر بیٹا 10-5 منٹ لیٹ آ رہا ہے تو میں دروازہ بجا کے پوری بلڈنگ آواز سنتی تھی مگر دروازہ نہیں کھلتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب دروازہ کھلتا تھا تو یہ لفظ مجھے ملتے تھے، اور مجھے میرا بڑا پوتا ماں ہی سکھاتی تھی، بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا تھا جیسے میں اندر داخل ہوتی تھی مجھے سے دھکے دے کے مجھے آگے تک، پھر میں کہتی بیٹا چھوڑ دو، اشام میں گر جاؤں گی، تو نہیں مانتے تھے، نہیں سمجھتے۔ جب آ کے بیٹی آ گئی پوچھے گا کہ کھانا کھایا ہے، کھانا نہیں دیتے تھے رات کا، کھانا نہیں کبھی دیتا تھا کبھی نہیں دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ میں چاہوں گی ایسے یہاں پہ ان کے کام کے بٹے ہوئے تھے، یہ کام کرتی تھی گھر، آپ ان کے گھروں میں جا کے کام کرتی تھی؟ ہاں، چھوٹی بیٹی کے گھر میں پورا میں کام کرتی تھی، جاتی تھی صبح 9 بجے 10 بجے 10 بجے جاتی تو بستر پہ لیٹی ہوتی تھی بہو،
फिर मैं अल्लाह तस्वीर मैं यहाँ पे मैं बिल्कुल मैं चाहूँगी हमारे एहसन, क्योंकि यहाँ पे उलमा- जो उलमाए कराम है बिल्कुल, ज़रा बिल्कुल। उनको भी हम यहाँ पर इंगेज करें। जमील भाई ने भी हमें जो है यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात करने के लिए। कभी ब्रेक से जब वापस आएंगे तो उलमाए कराम से इस हवाले से बात करेंगे, माँ की फजीलत के हवाले से अल्लाह पाक ने क्या कुछ नहीं कहा और क्या करे हमारी मुसलमान कौम, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद देखते रहिए रमज़ान का समा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान के समा में हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और हम बात करें माँ के हवाले से। और जब एहसन हमारी उस माँ से मुलाकात करवा रहे थे जिनके अपने बच्चे माँ को घर में काम वाली बना के रखते थे और बहुएँ किस तरीके से जो अल्फाज इस्तेमाल करती थी, जिसके बाद वो बिनते फातिमा में रह रही, तो मुझे मेरी अम्मी याद आ गई। और मेरी अम्मी यहाँ नहीं रहती, कराची में रहती, लाहौर में रहती हैं, और सिर्फ उनकी एक झलक देखने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सिर्फ एक दिन की जो है ना वो फ़्लाइट लेके जाती हूँ सिर्फ अपनी अम्मी को देखने के लिए। और दूसरी जाने में जो मैं ऐसे बदबख्त लोगों को देखती हूँ कि जो माँ की ज़िंदगी में ही माँ को और उसी शहर में होते माँ को खुद से अलहदा कर दे। मैमूना आपा, माँ तो एक ऐसी हस्ती कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की भी जब वालिदा चली गई थी तो अल्लाह पाक ने कलीमुल्लाह से कहा था कि मूसा अब ध्यान से, अब माँ नहीं है। बिल्कुल ऐसे। और दूसरी तरफ हम ऐसी मिसालें देख रहे हैं अपनी सोसाइटी में। देखिए मदिया, इसमें मुझे ये लगता है कि कसूर हमारा भी है, तरबियत का भी है। हम बच्चों को शुरू ही से दिखाते भी ऐसा हैं कि हम ख़ुद अपने वालिदैन के ज़्यादा करीब नहीं होते। पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम होते थे, बड़ों का बुज़ुर्गों का साथ होता था। बहुत कुछ बच्चों को माँ बाप नहीं भी सिखाएं, दादी दादा नानी नाना सिखा लेते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और अब ऐसा है कि हमने प्राइवेसी, उसके बाद फिर हमने जो स्कूल सिस्टम रखे हैं, फिर उसके बाद जो हमने बच्चों को बना दिया आइसोलेटेड सा। अब हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करें? खाली वो ही कसूरवार नहीं है, इसमें हर एक का हाथ है। जहाँ तक ताल्लुक़ है कुरान और हदीस का या हमारी इस्लामी शरीयत का, तो देखिए इस्लामी शरीयत जब किसी और मामले में हमारी ज़िंदगी में नहीं होगी तो पर्टिकुलरली इस मामले में क्यों होगी? एक तो ये बात है कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान के बाद सबसे ज़्यादा अमल जो है जिहाद का है। उस पर भी ले जाते वक्त आप सहाबा से पूछते थे तुम्हारे घर में माँ है, बाप है? अगर वो बुज़ुर्ग होते तो पूछते उनका ख्याल कौन रखेगा? और अगर वो ये कहते कि उनका ख्याल हमारे सिवा कोई रखने वाला नहीं है तो फरमाते तुम्हारा जिहाद उनकी खिदमत में है। तो जिहाद से भी बढ़कर अगर आपको अजर मिल रहा है माँ का ख्याल रखने में, और जैसे आपने शुरू में वाक़या कोट किया कि कंधे पर उठा के हज कराने वाली बात, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की बात, देखिए अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह की रहमत कि अल्लाह ने मिसाल माँ की ममता से दी। बिल्कुल अपनी मोहब्बत। हाँ, इस दुनिया में इस आपा, मैं एक कायनात सॉरी में आपकी बात करके एक बात ऐड करना चाहूँगा। आपा यहाँ पे इन खातून के 8 बच्चे हैं, आप जानती हैं आपा, इनकी 2 बेटे और 6 बेटियाँ हैं। उनमें से कोई तैयार नहीं हुआ इनको रखने के लिए, और इन्होंने अपने भाई से रिक्वेस्ट की कि मुझे खुदारा इधर से निकालो और बिनते फातिमा ले जाओ मुझे। अब आप देखिए कि जिस औरत ने 8 बच्चे पैदा किए हों और वो मुंह देख रही हो कि मैं किसके घर में रहूं, यहाँ तक कि ये एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि रात को दरवाज़ा खटखटाती थी, दरवाज़ा नहीं खुलता तो कहाँ पे बैठती थी हम? आप बेटा कभी सीढ़ियों पे बैठ जाऊं, कभी कहाँ बैठ जाऊं, नीचे दुकान पे बैठ जाऊं। नीचे मार्केट थी ना हमारे घर के पास, सीढ़ियों पे। आप देखिए, अब मैं आपा आपके साथ जमील भाई भी मौजूद है, जवाद भाई मौजूद है। मैं चाहूँगा आप भी लोगों को बताएं कि माँ से अगर ऐसा सलूक करेंगे तो दुनिया और आखिरत में अंजाम क्या है। जी जवाद भाई और जमील भाई आप भी बताइए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये खिदमत अर्ज़ करूँ, देखिए आज उन्वान बड़ा सामने का है, लेकिन यकीन मानिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस वक्त गुफ्तगू करना, क्योंकि हम सब जो है वो यानी कायनात का वजूद अल्लाह ने माँ से रखा है, तो मेरे पास यकीन मानिए अल्फाज नहीं बन पा रहे। और मैं ही समझ रहा हूँ कि हम जिस नाम नहाद तरक्की की दौड़ में जानवरों की तरह दौड़ते जा रहे हैं, उस तरक्की की रेस में तो शायद हम बहुत आगे निकल गए, लेकिन अखलाकियात और इंसानियत की रेस में शायद हम सबसे पीछे रह गए आज। कुरान मजीद बुरहान रशीद ने तो माँ बाप का इतना मकाम बयान फरमाया था कि जहाँ अपनी इबादत का तज़किरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किया, वहाँ पे माँ बाप का तज़किरा किया। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन एहसाना, तुम्हारे रब का फैसला हो चुका है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी और एहसान माँ बाप के साथ होगा। आप देखिए पैगम्बर अकरम की बारगाह में एक शख्स आया, उसने पूछा मन बिर्रो, किसके साथ नेकी फरमाऊँ? हुज़ूर ने फरमाया उम्मों का। उसने पूछा कि या रसूलल्लाह मन बिर्रो, फरमाया उम्मों का।
تیسری بار پوچھا من ابرو، کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا اموں کا۔ اس نے چوتھی بار تعجب سے کہا یا رسول اللہ اینا ابی، یا رسول اللہ میرے باپ کا درجہ کہاں ہے؟ فرمایا ابو کا، اب تیرے باپ کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے روایت میں من اراد ان یخفف اللہ علیہ سکرات الموت، جو موت کی سختیوں سے بچنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے اس کی دم آسانی سے نکلے، فلیکن لقرابتی وصولا ولوالدیہ بارا، اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں میں صلہ رحمی کرے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے۔ یہ جو ماں میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، دیکھیے ہم سب ایک ماں کی اولاد ہیں۔ میں اپنے سامنے سننے والوں کی خدمت عرض کرتا ہوں، آج کی جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں ماں کی، کل ان کے بچے جب صاحب اولاد ہوں گے، کل وہ اسی جگہ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن آج ممکن ان کو پھر کسی شیلٹر نے سایہ دے دیا، کل ممکن انہیں کوئی سایہ نہ ملے۔ اب وہ ماں یہ کہہ رہی ہے کہ میں دروازے کے باہر رات گزار رہی ہوں، وہ ماں جس نے گیلے پہ بچے کو رہ کے اب سارے ساتھ اپنے سینے پہ گزارا، وہ آج سیڑھیوں پہ در بدر بیٹھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی لعنت ہمارے معاشرے کے لیے نہیں ہے کہ جس میں ماں کی یہ جو ہے بے قدری ہمارے سامنے کی جائے۔ اللہ رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ نہ نمازیں قبول، نہ روزے قبول، جب تک ماں باپ ناراض ہیں۔ نہ روزے قبول، بالکل جوادی، میں چاہوں گا جمیل بھائی بھی اس میں شامل ہوں، اگر ہمیں بتائیں، لوگوں سے اپیل کریں کہ کس طرح ان کو ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، پھر بنت فاطمہ کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے۔ جی جمیل بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بڑا المیہ ہے، بڑا کرب اور بڑے دکھ کا مقام ہے، اس لیے کہ میں احسن بھائی یہ سنتا آیا ہوں بچپن سے کہ انسان اپنا پہلا پیار کبھی نہیں بھولتا، اور انسان کا پہلا پیار حقیقت میں اس کی ماں ہوتی ہے، لیکن مجھے حیرت کی بات ہے جب اسے دوسرا پیار ملے تو وہ ماں جو اس کی زندگی میں پہلا پیار بن کر آئی تھی، انسان اسے کس طرح بھول سکتا ہے؟ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ بچپن میں ہمیں پتہ ہے، ہم بھی تھے، ہمارے بچے بھی ہے، جب کسی کو کہتی ہے نا کہ ماں وہ یہ میری ماں ہے، بچہ چھوٹا اس کو کہہ رہے ہیں یہ میری ماں ہے، وہ تو لڑتا ہے، اپنی ماں میں گھستا ہے، نہیں یہ میری ماں ہے، ٹھیک ہے نا، تیری ماں نہیں ہے۔ تو بچے کو جب چڑھاتے ہیں یا غصہ دلاتے ہیں یا پیار کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس کی ماں کے قریب جا کے کہتے ہیں میری ماں ہے، وہ بچہ کودتا ہے کہ نہیں میری ماں ہے۔ لیکن عجیب و غریب بات ہے جب وہی بچہ بڑا ہوتا ہے تو کہ نہیں، ایک بھائی کہتا ہے نہیں تیری ماں ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں تیری ماں ہے، تیسرا کہتا ہے تیری ماں ہے۔ تو یہ انسان کا ایسا المیہ ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں تو ماں اولڈ ایج ہاؤس میں ہے اور بچہ مدر ڈے منا رہا ہوتا ہے۔ یہ اس دنیا کا المیہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب لبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ایک صحابی آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے تپتی ہوئی دھوپ کے اندر جبکہ بوٹی اگر کچی ڈالی جائے زمین تو وہ بالکل فرائی ہو جائے، اتنی دھوپ کے اندر پہاڑوں سے گزرتے ہوئے میں نے اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر میں نے اسے حج کرایا، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ سرکار نے فرمایا تیری پیدائش کے وقت جب ایک دفعہ اسے تکلیف ہوئی تھی نا، تو نے اس تکلیف کا شاید حق ادا کر دیا، اس سے زیادہ تو نے حق ادا نہیں کیا ہے۔ تو بعینی میں سمجھتا ہوں کہ یہ المیہ قرآن کا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدِهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ یہ میں اور آپ کیا وصیت کریں گے؟ اللہ نے وصیت کی ہے قرآن کے اندر کہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، اللہ تمہیں آرڈر دیتا ہے۔ اسپیسیفکلی جیسے کل کیونکہ یوم علی تھا، اور کیا جمیل بھائی نے کل، جمیل بھائی کی والدہ تو دنیا میں نہیں، ہم نے ان کو سلام پیش کیا تھا، کیونکہ دیکھیں ہمارے دلوں میں جو حب ہے رسول پاک کا، عشق ہے اہل بیت، یہ ہماری ماؤں کی ہی دین ہے، یہ ہماری ماؤں کی ہی تربیت ہے۔ اور میں جو آج یہاں پر بیٹھی ہوں اور جو مجھے تھوڑی بہت نعت پڑھنی آتی ہے، جو تھوڑی بہت سوز خوانی کرنی آتی ہے، تو وہ اس وجہ سے کیونکہ میرے گھر میں میری ایک ایسی ماں موجود ہے جو کہ نعت خوان ہے اور وہ بیمار ہے، لیکن ان کو کبھی بھی بیماری میں کہیں سے اگر کال بھی آ جائے کہ آپ نے کہیں میلاد پڑھنا ہے تو میری ماں نے کبھی بھی اپنی صحت نہیں دیکھی، وہ لوگوں کے سہارے لے کے وہاں پہ پہنچ جاتی ہیں۔ اور یہ آج وقت یہ دیکھ بھی نہیں، میری امی اور ان کی گود میں کوئی 3 ماہ کی میں موجود ہوں اور بیمار ہے بہت عرصے سے۔ تو میری آپ تمام تو لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ الماس زہرا بخاری میری والدہ کا نام ہے، کہ اللہ پاک ان کو شفائی، ان کی پرانی تصویر ہے جو تھوڑی ہیلدی تھی، تو میں جب بھی کوئی ایسی ماں کے بارے میں سوچتی تو میں سوچتی ہوں کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ میری ماں بیمار ہو اور میری ماں مجھ سے دور ہو، تو کچھ دل کرتا ہے کہ اڑ کے اپنی ماں کے پاس پہنچ جاؤں، اور میری ماں تو میرے شہر میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ کون بدبخت لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں اپنے ماؤں کو بانٹ دیتے ہیں، جو اپنے شہر میں اپنی ماؤں کو ایسے ہی دوسرے گھر میں پہنچا دیتے ہیں جہاں پہ بے آسرا لوگ رہتے ہیں۔ یہ بالکل سمجھ سے قاصر بات ہے۔ بہت سی دعائیں ہیں،
بہت سی دعائیں آپ کی والدہ کے لیے اور آپ وہ کی تمام مائیں جو آپ کی بیمار ہیں سب والدہ کے لیے دعا دعائیں، ہے۔ بالکل، تو تمام ماؤں کے جتنی لیے۔ بیمار ہیں اور جو نہیں بھی بیمار ہیں، جن کی مائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ اب میں آپ ظاہر ہے آپ کی والدہ ہماری والدہ کی طرح، ان کے لیے بہت سی دعائیں ہیں۔ میری والدہ اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، ان کے لیے بہت سی دعائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس دن میری ماں کا میں چہرہ نہ دیکھوں تو مجھے سکون نہیں ملتا۔ آپ یقین کیجئے مدیہ، ان کا چہرہ اگر نہ دیکھوں تو مجھے وہ دن میرا اچھا نہیں گزرتا، مجھے اچھا لگتا بھی نہیں ہے۔ ایک اور میں یہ دیکھیے میری بھی والدہ کی پکچرز جو ہیں مدیہ چل رہی ہیں، اور میں ان کو بھی سلام کرنا چاہوں گا۔ اور آپ جانتے میری والدہ جو ہیں وہ پچھلے یہ میرے والد صاحب ہیں، میری والدہ ہیں، اور پچھلے کتنے دنوں سے میری والدہ مجھے بول رہی ہیں کہ بیٹا میں کراچی میں ہوں تو مجھے بنت فاطمہ لے کے چلو۔ یہ میرے بچوں کے ساتھ ہے میری والدہ، اچھا کیونکہ بچوں کے ساتھ بہت وہ اٹیچڈ ہے، اور بچے ان کے ساتھ بڑے اٹیچڈ ہیں۔ وہ روز دادی کے ساتھ بیٹھنا، اور اگر دادی ٹریول کر جائیں کہ یو کے چلی جائیں یا کہیں اور ہوتی تو بالکل گھر میں کسی کی وہ رونق نہیں ہوتی کہ لاہور میں ہے یا ادھر نہیں ہے۔ ماں تو گھر کی رونق ہے، بالکل۔ اچھا یہ اسی طرح یہاں پہ ایک اور ماں ہے، میں ان سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ ماں جی آپ سے بھی السلام علیکم۔ ماں جی آپ یہاں پہ کیوں ہیں، مجھے یہ بتائیں گی آپ؟ میں نا مجھ سے بتایا بھی نہیں جا رہا مجھے آپ آپا بتائیں گی پلیز یہ کیوں ہے یہاں پہ تھوڑا سا ان سے جی آپا مجھے بتائیے، دیکھیں ان سے بات نہیں ہو رہی، آپ بتائیں میری، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ مجھے بتائیں کیا ہوا۔ آپ تھوڑا سا شروع کر دیں پھر میں جی پوچھ رہے ہیں کہ آپ نا یہاں کیسی آئیں اور گھر میں کس کس کو چھوڑ کے آئیں؟ میں تو یہی کہوں گی۔ میں پنڈی سے میری شادی ہوئی تھی، انہوں نے دھوکے سے مجھے نا یہاں سے طلاق دی، انہوں نے ویڈیو کے ذریعے نا یہاں طلاق بھی تھی، مجھے پتہ بھی نہیں تھا، میرا سارا سامان سارا زیور وہ ادھر جب میں 13 سال رہی وہ مجھے مارتے تھے، مجھے سر میں سر میرا مفلوس کیا ہوا مار مار کے، یہ دیکھو پہ زخم۔ باجی یہ کون آپ کے گھر والے تھے، کون ہے آپ کے رشتہ دار ہیں سارے؟ آپ یہ دیکھیے میں بہت ماں جی آپ ہماری طرف سے آپ کو بہت پیار، یہ دیکھیے رشتہ دار، اور جن لوگوں نے دیکھا کہ ان کے پاس اگر کوئی پیسے ہیں تو شوہر نے بھی چھوڑ دیا، بچے ہیں ان کے بچوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے نہیں پوچھا۔ میں آگے بڑھوں گا، یہاں پہ ایک اور ماں جی ہے، میں ان سے بھی چاہوں گا کہ سلام ہم کریں کیونکہ بہت ساری مائیں موجود ہیں، تو اگر چند سے بھی ہماری بات ہو جائے گی۔ ماں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ آپ یہاں پہ کیوں ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے ماں جی۔ میں اس لیے ہوں یہاں پہ ہوں، میں بھائی کے گھر رہتی تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہاں سے جائیں، میں جا رہا ہوں گھر بیچ کے۔ اس کے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں تھا، نہ بچے نہ کوئی دیکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا، آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، اور کوئی وارث بے وارث تھی، بالکل میں لاوارث تھی، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں تھا۔ بس مجبور ہو کے پھر میں نے کہا یہاں میری دور کی ملنے والی ہوں، وہ مجھے یہاں لے کر آئیں۔ میں بہت بیمار تھی مگر بیچاری امی نے مجھے اسپتال میں داخل کروایا۔ میں صرف ایک بات لوگوں سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگ بچے اڈاپٹ کرتے ہیں جب اولاد نہیں ہوتی۔ ماں جی آپ روئیں نہیں، ماں جی روئیں نہیں، آپ روئیں نہیں، بس یہ بتاؤ کہ اب کیسا لگ رہا ہے؟ اب یہاں پہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے، یہ بتائیے۔ تو میرے یہاں بہت اچھا لگ رہا ہے، امی میرا خیال کرتی ہیں، سب لوگ بہت خیال کرتے ہیں۔ یہ بات پر امی کس کو کہہ رہی ہیں؟ ان سے پوچھیں یہ جو امی کہہ رہی ہے کہ امی خیال کرتی ہیں، یہ کون ہے؟ یہ امی ہے، یہ دیکھیے یہ سب کی امی ہے، یہ آپا سب کی امی ہے۔ اچھا میں یہاں پہ ایک بات، جمیل بھائی، جواد بھائی، علامہ صاحب آپ بھی ہیں، میمونہ آپ بھی، مدیہ دیکھیے کہ لوگوں کی جب اولاد نہیں ہوتی نا تو لوگوں نے یہ سلسلہ بنایا کہ اولاد اڈاپٹ کر لیں، آئے جی بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ تو کیا ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ماں باپ دنیا سے کئی لوگوں کے چلے گئے اور ماں باپ کیوں نہیں اڈاپٹ کرتے لوگ، مائیں اپنے گھروں میں کیوں نہیں اڈاپٹ کرتی؟ اس عورت نے بھی تو کتنی ساری مائیں اڈاپٹ کی ہیں جو کہ اس معاشرے میں، یہ خاتون ان کو چھوڑ کے گئی، یہاں بیٹھی ہوئی، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، 1 مہینے 2 مہینے کے لیے چھوڑ کے گئے، 3 سال ہو گئے کہ ان کے گھر سے کوئی لینے نہیں ان کو آیا۔ آپ ایک لوگوں سے، خواتین سے، ماؤں سے بات کرنا شروع کریں، ہر ایک کے دل میں ایک آس امید ہے کہ شاید اس رمضان میرا بچہ یہاں پہ مجھے لینا ہے۔ میں جمیل بھائی، میمونہ آپا، جواد بھائی سب کو شامل کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی لوگوں سے اپیل کیجئے کہ اپنی ماؤں کو خدا را آپ کے ملیں، اگر نہیں ہے سگی مائیں تو اڈاپٹ کر لیں مائیں۔ احسن بھائی میں سب سے پہلے اس ماں کو جس نے اتنی ساری ماؤں کی کفالت کی ہے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اگر وہ نہ ہوتی تو ہماری یہ مائیں رل جاتی، نہ جانے کہاں جاتی۔ اس لیے کہ ان ساری، میں یہ سمجھتا ہوں جو اولاد ہے نا ان کی، وہ ساری جہنم میں جائے گی اور یہ جنت کے اعلیٰ مقام پر جائیں گی۔ بالکل اس لیے کہ حضور نے فرمایا من قبل بین عینی امہ کان لہ سترا من النار،
کہ جس نے بڑھاپے میں ماں کو پایا اور اسے یہاں پیشانی پر بوسہ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے اور جہنم کے درمیان حجاب قائم کر دیتا ہے. تو ان کے حجاب اٹھ گئے جہنم سے. اور یہ جو بنت فاطمہ جو چلا رہی ہے ہماری خاتون، ہماری ماں، میں سمجھتا ہوں یہ ساری ماؤں کی ماں ہے جس نے اتنی ساری ماؤں کو عزت دی ہے، ان کو ٹھکانہ دیا ہے. یہ المیہ ہے ہمارے لیے. وہ تو جہنم میں جائیں گے اس لیے کہ جس نے ماں کو چھوڑا، حضور نے فرمایا تمہارے ماں باپ تمہارا جہنم بھی ہے، تمہاری جنت بھی ہے. بالکل. تو انہوں نے جنت کو کھو دیا اور جہنم میں جائیں گے. جمیل بھائی، ماں باپ کو تو کہتے ہیں پیار کی نگاہ سے دیکھنا بھی عبادت ہے، مطلب یہ ماں باپ کا مقام ہے، مقبول کا ثواب ہے. حج مقبول کا ثواب ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ بچہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو وہ لوگ جو کہ صاحب حیثیت ہیں اور جن کی ماں بہت پہلے جا چکی ہوتی ہے، اور وہ اکثر کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی ماں دیکھی ہی نہیں اور ہم نے تو ماں کی آغوش کی کبھی وارمتھ محسوس ہی نہیں کی، تو لوگ ماں اڈاپٹ کیوں نہیں کرتے؟ یہاں پہ اتنی خواتین ایسے موجود ہیں اور اللہ پاک نے ایسے ایسے لوگوں کو جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے. اتنا مشکل تو نہیں علامت صاحب اگر میں کرنا چاہیں تو. مدیہ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ دیکھیے انہوں نے آج ایک بات کی، بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی آج. اگر میری آواز جا رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. بہت پیاری بات دیکھی کہ میری بہو اللہ نے مجھے تحفہ دیا. میں دیکھ رہا تھا کہ ایک لڑکی جو ہے وہ کام کر رہی تھی سب کے لیے بہت زیادہ، اور ان کا بیٹا تو کہنے لگی کہ میری بہو جو ہے یہ میری بہو ہے، انہوں نے کام کیا. میں ایک لمحہ بریک پہ جانے سے پہلے چاہوں گا آپ کچھ کہتی جائیں ہمارے لوگوں سے. الحمدللہ میری دونوں بہویں بہت پیاری ہیں. اس دور میں لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے لے کے آئی ہو؟ میں کہتی ہوں یہ میں نہیں لے کے آئی، اصل میں یہ اللہ نے ان ماؤں کو بہویں دی ہیں یہ والی، کیونکہ انہوں نے اپنی بہوؤں سے دھوکے کھائے ہوتے ہیں تو اعتماد اٹھ گیا ہوتا ہے. اللہ نے ان کو آخرت میں ایسی بہویں دی ہیں جو کہ یہ ان کو دیکھتے کہ راضی ہوتی ہیں. اللہ نے ایک گروپ بنایا ان ماؤں کے لیے، کیونکہ یہ وہ مائیں ہیں جنہوں نے اپنی جوانی میں بہت قربانیاں دی ہوئی ہیں، تو اللہ ان کو اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا. آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ایسا آپ یہ زبردست کام کر رہی ہیں. اور میرے ایک حصے میں ایک اور بھی چیز ہے مدیہ، جب آپا نے بالکل کام شروع کیا تھا نا یہ والا، تو شروع میں بھی آپ نے بھی ان کے شوز کیا اور میں نے بھی آپا کے ساتھ شوز کیے. تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. یہ ایسا بیٹا ہے جس نے سٹارٹ میں مجھے ڈونیشن دی اسٹیج پہ، اور میں نے یہ کہا کہ اچھا پیسے بھی ملتے ہیں. اس کے بعد دوسرا جو نیک کام اس بیٹے نے کیا وہ عمرے کا کیا. جو بہت شکریہ بنت فاطمہ فرزانہ جی کا، بہت شکریہ. ہم ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئے کیسن ہم یہاں پہ جوائن بھی کر لیں گے، علماء سے بات چیت بھی کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کے سما میں ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور کیونکہ احسن اس وقت بنت فاطمہ میں موجود ہے، اب سے تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن بھی کر لیں گے. اور ہم یہی سوال کر رہے تھے کہ جب لوگ بچے اڈاپٹ کر سکتے ہیں تو صاحب استطاعت لوگ جنہوں نے ماں کی آغوش کی کبھی وارمتھ محسوس نہیں کی ہوتی، وہ مائیں کیوں نہیں اڈاپٹ کرتے؟ تو علامہ صاحب آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں اسی بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ احسن بھائی نے بہت خوبصورت ایک اس وقت کیونکہ یہ کہ ایک نقطے کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب ہم اولاد کو گود لیتے ہیں تو وہ گود جس نے اس انسانیت کی پرورش کا ذمہ لیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صنف نازک کو انسانیت کے نشو و نما کا سبب بنایا، تو ہمارے معاشرے میں یہ ریت قائم ہونی چاہیے کہ جن کے گھر میں ماں باپ نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایک اس سے بڑھ کر میں کہوں گا، دیکھیے بنت فاطمہ جیسے ادارے کی بات ہوئی، اس طرح کے ادارے ہوئے یا ہمارے جیسے سالم بھائی کا ادارہ ہے یا اور بہت سے ادارے جو کام کر رہے ہیں. دیکھیے یہ ایک لمیٹڈ وسائل کے اندر محدود وسائل میں محدود طریقے سے کام کر سکتے ہیں. یہ لعنت ہمارے یہاں ختم ہونے والی نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ایک تو ہم ان اداروں کا ہاتھ مضبوط کریں، دوسری بات انفرادی طور پہ ہم ایسی ذمہ داری لیں کہ اپنے گھر میں ماں کو یا باپ کو بطور باپ یا ماں جگہ دیں اور ان کے فرض کو عبادت کرنے کو، ان کی خدمت کو اپنی عبادت سمجھیں. پیغمبر کی روایت کہہ کے بات کو یہاں پہ مکمل کر رہا ہوں. ثلاث لم یجعل اللہ فیہن رخصت. 3 چیزوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رخصت نہیں دیے، یعنی 3 چیزیں تمہیں کرنی ہی کرنی ہیں. اداء الامانۃ الی البر والفاجر والوفاء بالعہد الی البر والفاجر وبر الوالدین برہما کانا او فاجرین. حدیث میں ہے کہ 3 قسم کی تمہیں چھٹی نہیں ملے گی. یہ نہیں ملے گا کہ آدمی اگر تم کہو کہ برا ہے تو میں اس کی امانت کھا جاؤں، وہ تو خود 2 نمبر ہے. اسی طریقے سے یہ کہا گیا کہ جناب تمہیں کسی سے وعدہ نبھانا ہے، وہ تو خود جھوٹ بولتا ہے، میں اس کا وعدہ نہ پورا کروں تو کیا ہے. اور تیسری چیز، ماں باپ چاہے کافر اور مشرک کیوں نہ ہوں، نیکی کرنے کی رخصت تمہیں نہیں ملے گی کہ یہاں تمہیں چھٹی مل جائے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے معاشرے میں، اور میں ایک جملہ اور بھی کہتا ہوں اگر ہماری بات اعلیٰ وہاں پہنچ جائے اگر ان کو اچھی لگے تو دیکھیے میں سمجھتا ہوں ہمارے یہاں سالانہ بنیادوں پر ایک ایسا ایوارڈ بھی مختص کریں
اور ایسے لوگ جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اور دوسروں کی اولاد کو یا دوسروں کے ماں باپ کو گلے لگا رہے ہیں، اس ملک پاکستان میں صدارتی ایوارڈ کی صورت میں یا دیگر ایوارڈ کی صورت میں ایک دن ایسا منایا جائے کہ ایسے اداروں کو، جس سے بنت فاطمہ کا تذکرہ ہوا ہے، ہمارے سارے بھائی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور دیگر لوگ، ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو اور معاشرے میں ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہو جو ماں باپ کے لیے اور اولاد کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق الہی آمین، اور نیم اینڈ شیم کرنا چاہیے۔ دیتے ہیں سالانہ ایوارڈ دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے بولنا پڑتا ہے، آپ کو کوئی راستہ بنانا پڑتا ہے، سفارش کرانی پڑتی ہے، پھر آپ اس کے لائق ہیں یا نہیں ہیں پر وہ مل جاتے ہیں۔ پرچی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑا کون ایوارڈ دینے والا ہے؟ بے شک۔ دیکھیے ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں کو دیکھو پیار سے تو ایک مقبول حج کا اجر ملتا ہے۔ تو ایک صحابی جو اپنی ماں سے ویسے ہی بہت پیار کرتے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھوں کیا کہنا تو کیا مجھے ایک دن میں 100 مقبول حج کا اجر ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے پاس اجر کی کمی تو نہیں۔ کیا کہنا؟ اور دیکھیے اللہ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم اٹھائی ہے صرف 2 لوگوں کے لیے، فرمایا مجھے میری عزت اور جلال کی قسم میں موت نہیں دوں گا اس وقت تک جب تک کہ ان 2 گناہوں کی سزا اس دنیا میں بھی نہ بھگت لیں اور آخرت کا عذاب باقی رہے گا۔ ان میں سے پہلے نمبر پہ وہ ہیں جو والدین کا دل دکاتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، انہیں موت نہیں آئے گی جب تک کہ ان کا اتنا ہی دل نہ دکھے گا، اتنی ہی وہ عذاب نہ جھیلیں گے جو ان کے ماں باپ نے جھیلا۔ ہم تو اپنی ماں کا کوئی حق دے ہی نہیں سکتے، اور اگر ماں نہ ہو تو اولاد پلے گی کیسے؟ اب جیسے ماں کو اڈاپٹ کرنے کی آپ نے بات کی، تو میں اس فلور پہ یہ نیت کر رہی ہوں کہ میں آج سے مائیں اڈاپٹ کروں انشاءاللہ۔ اللہ آپ کی استطاعت میں اضافہ کرے۔ اتنی بڑی بات میں منافع یہاں پہ کی ہے کہ یہ آج سے مائیں اڈاپٹ کریں گی، اور اس سے بڑی اور کوئی نیکی نہیں۔ اور میں تو یہ دیکھ رہی تھی کہ بنت فاطمہ ہے، اور یہ جیسے سارم بھائی کا ٹرسٹ بھی ہے، یہ کتنا پر رونق جگہ ہو، کیونکہ وہ جگہ جہاں پر اتنی مائیں اکٹھی ہوں۔ آپ خود جائیں دیکھیں گھر میں بھی جب سب سے پہلے جاتی تو اسی کمرے کا رخ کرتی جہاں میری امی ہوتی ہیں، اسی کمرے میں جاتی ہوں، کیونکہ رونق ہی اسی کمرے کی ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ میری ماں رہتی ہے۔ سارے بہن 2 دن پہلے 2-3 دن ہوئے ابھی ایک ماں آئی ہے اور کراچی میں تھی، اس بیٹے نے نکال دیا، پنڈی چلی گئی، پنڈی والے بیٹے نے نکال دیا، دوبارہ کسی نے زکوٰۃ دی 5000 روپے، اس سے ٹکٹ لے کے وہ ٹرین میں آ رہی تھی، کوئی شخص ملا، اس کو جب بتایا اس نے تو وہ شخص رو پڑا۔ اب یہ دیکھ جس میں انسانیت ہے اس میں ہے، اور جس میں نہیں ہے وہ پھر ایسی اولادیں ہوتی ہیں۔ اور وہ یہاں آئی ہمارے پاس، رکشے والا رکشہ کرا کے دیا، ہمارے پاس پہنچی اور اس وقت ہمارے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن دیکھیں دونوں بچوں نے رکھا۔ سارے میں جو آج ذرا کیس آیا ہے میں چاہوں گی اس کے حوالے سے بتائیے گا میں، کیونکہ اس وقت ایک بچی ہے، بہت پیاری بچی، آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، یہ بچی نابینا ہے، اس کا باپ مزدور ہے اور اس کا باپ بھی بیمار ہے۔ بچی کے ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ٹریٹمنٹ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ جب یہ بچی ہاسپٹل جائے گی تو اس کو بہت ساری چیزوں سے گزرنا پڑے گا، نیورو سرجن کے پاس بھی جائے گی، بہت ساری، اور میڈیکل ٹریٹمنٹ جیسے ہم نے بات کی کہ وہ آج کل تو سر درد کی دوائی بھی جو ہے وہ افورڈ کرنا مشکل ہے، تو آپ خود سوچیں۔ اور یہ بچی اتنی ڈپینڈنٹ ہے اپنی ماں اور اپنی دادی پہ کہ جب بریک میں جب دادی نے رفع حاجت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے باہر جانا تھا تو بچی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، کیونکہ اس کو ان کی عادت اتنی ہے اور وہ اتنا ان پہ ڈپینڈنٹ ہے۔ تو آپ ان کی اس کی وجہ سے زیادہ تر ہم پریشان ہیں، باپ ہے وہ بے روزگار ہے، بیمار بھی ہے، بیمار، اور کیا اس کا نام، نہ گھر ہے اپنا نہ روزگار ہے، بہت پریشان۔ آپ لوگ کہاں رہتے ہیں، کیسے گزارا کرتے ہیں اپنا؟ نگری میں رہتے ہیں، خجج میں نگری میں رہتے ہیں، پہاڑی کے اوپر، بہت پریشانیوں میں گزار رہے ہیں۔ اچھا، بچی کا علاج ہو جائے تو ہماری جان سکون میں آ جائے، ہم کہیں کہ چلنے لگے۔ اوہ اللہ، اس کو سمجھ آ رہی ہے جو آپ بات کر رہی ہیں؟ میری باتیں بہت سمجھتی۔ آپ اس کی والدہ کے کتنے بچے؟ اور 4 بچے ہیں میرے۔ 4 بچے ہیں۔ میری بچی بہت بیمار رہتی ہے، اتنی بیمار ہو جاتی ہے کہ میں کرایہ بھی نہیں لگا سکتی، کام پہ واپسی آ جاتے ہیں تو واپسی نہیں رکھتے۔ آپ لوگ مت روئیں، آپ لوگ رو رہے ہیں تو وہ بچی اور رو رہی ہے، وہ پریشان ہو رہی ہے۔ بچی اپنے پیروں پہ چلنے لگتی۔ آپ کی بچی اپنی پیروں پہ بھی نہیں چلتی؟ نہ ہی پیروں پہ چلتی ہے۔ اور کبھی اس کو ڈاکٹر کو آپ نے دکھایا؟ کام پہ مزدوری ہے، کام پہ دوائی دے دیتے ہیں، بس کہتے ہیں صحیح ہو جائے گی، واپس آتا ہے تو دوبارہ اگلے لگا۔ تو یہ بالکل تمام تر چیزوں پر آپ پہ ہی اس کا انحصار ہے، اس کو باتھ روم
आप लोग अब मत रोइएगा। पैर आते हैं, इसको पैर आते हैं, हाथ पैर इसको मुड़ जाते हैं, हाथ पैर मुड़ जाते हैं कांपने लग जाते हैं। तो आप लोग गुजारा कैसे करते हैं? कौन कमा के किराए का मकान है, ये घर है, हम लोग किराए पे रहते हैं, 10,000 रुपये किराया देते हैं। अच्छा, नहीं नहीं छोटे नहीं, बच्चे हैं मेरे। आप ये छोटी इस बेजुबान दुआ को देख रहे हैं जो कि उस वक्त मुसलसल रो रही है। हाँ, वो तकलीफ़ फील कर सकती है क्योंकि इसकी दादी भी यहाँ पे रो रही है और इसकी माँ भी यहाँ पे रो रही है। आप वो मुसलसल वो अपनी अम्मी और दादी का नाम ले लिए। आप लोग बहुत सारे लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं। देखिए, ईद पे अगर आप लोग, अब तो खैर वो ज़माना के पहले ईद पे नए कपड़े पहनते थे, अब तो लोग रोज़ नए कपड़े पहनते, लेकिन अगर आप ईद पे नए कपड़े ना पहने और कोशिश करें कि वो कुछ आप थोड़ा सा दुआ के लिए कुछ आप डोनेट कर दें और नेकी कमाएं। ये वक्त भी ऐसा है, ये अशरा भी ऐसा है, ये रुखसत होने को हमसे, और अब कुछ दिनों बाद हम इस रमज़ान मुबारक को अलविदा कह देंगे और ना जाने अगले बरस अल्लाह पाक हमें वो ज़िंदगी देता कि नहीं देता कि हम इस रमज़ान मुबारक की रहमतें, सादतें और नेमतों को एंजॉय कर सकें। तो यहाँ पे जो ये इतनी आस और उम्मीद से आपके पास आई है ये बच्ची, बहुत प्यारी दुआ, और उनको किसी ने बताया और फिर वो यहाँ तक हमारे पास आए। सारिम भाई कि क्या कहना चाहेंगे? मैं तो वो छोटी सी बच्ची, वो जैसे उसकी दादी और उसकी माँ रोती है तो वो अम्मी और दादी के रोने लग जाती है। मेरी बहन, बिल्कुल ये तकलीफ़ें हैं और हम सबको मिलके ही बांटनी है, इनकी जो तकलीफ़ें दूर करनी है। बात ये आप कह रही है ना नए कपड़े ना बनाए, मैं तो कहता हूँ नए कपड़े ज़रूर बनाएं, आपकी हैसियत है तभी बना रहे हैं ना, लेकिन इनको उसके साथ याद रखें। अगर आप सिर्फ अपनी खुशियाँ मनाएं और इनको इस तरीके से छोड़ दें तो ये तकलीफ़देह चीज़ है। इनकी तकलीफ़ें हम दूर कर सकते हैं, इनको मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया जा सकता है, कोई इनके घर का एक रेंट की जिम्मेदारी ले ले, कोई ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी ले ले, इस तरीके से मिलके सारे इनकी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। सारे बच्चे अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाल, सब मजदूर हैं, तेरी बच्ची अपने पैरों पे कारोबार किसी का भी नहीं। कोई बंदा जो देखने वाला है, साहिब हैसियत है, इनकी बच्ची को इसका मेडिकल जो है वो अडॉप्ट कर ले, ये बच्ची अपने पाँव पे चलने लग जाएगी। उसके टेस्ट लिख के दिए 10,000 के, मैं नहीं करवा पाई। जो टेस्ट आपको सोचे, बाकी टेस्ट ही नहीं मान, आप जाके टेस्ट कराएंगे, MRI, आपको मालूम है वो कितने कितनी चीज़ें हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं सारिम भाई का अकाउंट नंबर भी चल रहा है, इनकी वेबसाइट भी चल रही है, इस बच्ची का नाम दुआ है। आप लोग सारिम भाई की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पर आप जाकर इस बच्ची का रेफरेंस, बच्ची का नाम लिखिए कि आप दुआ को डोनेट करना चाहते हैं, और ये नंबर भी चल रहा है। बहुत सारे लोग जो साहिब हैसियत हैं, आप सीधा कॉल कर सकते हैं और आप ये बता सकते हैं कि आप दुआ का ख्याल रख सकते हैं इन अ वे कि आप उसके मेडिकल ट्रीटमेंट आप उसका करा सकते हैं, उसके वालिद को अच्छी नौकरी दे सकते हैं। और आपके घर का कितना किराया है? 7,000 रुपये। 7,000 से इनके घर का किराया है, बेरोज़गार हैं, बच्ची बीमार है, वो मुसलसल रो रही है और उसका रोना नहीं बर्दाश्त हो रहा, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। आज हमारे उलमा दीन यहाँ पर मौजूद है, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, सारिम भाई का भी शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, बड़ी आस और उम्मीद के साथ इस बच्ची ने आप लोगों से भी बात की है, ये लोग बड़ी आस और उम्मीद के साथ आपके पास आए, इनको खाली हाथ ना लौटाइएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। इफ्तार की तैयारी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, और आज हम माँओं के हवाले से बात कर रहे हैं, माँ की अज़मत और माँ की फ़जीलत के हवाले से बात कर रहे हैं। और ये तो वो हस्ती है कि जिसको कहते हैं ना कि माँ ज़मींदार आप लोग को, कि अगर आपने इस दुनिया में किसी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करनी तो आपकी माँ है। किचन कम सेगमेंट में मौजूद हैं नाज़िया, एज़ ऑलवेज़ हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़िया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। नाज़िया, मुझे ये आप बताइएगा, आप जो रोज़ इतने मज़े की चीज़ें बनाती हैं, और क्योंकि आज अपनी मदर्स के हवाले से बात भी कर रहे हैं, आपने अपनी अम्मी से क्या कितना कुछ सीखा है? क्योंकि मैं आपको देखती हूँ, मुझे इतना पता है कि आपकी अम्मी सुगड़ होंगी तो वही चीज़ें तमाम बिल्कुल ये बात तो होती है। और मैंने अपनी वालदा से, मैं सच्ची बताऊँ, उनको हमेशा मैंने ना खाना खुद बनाते हुए देखा, और अगर कभी नहीं भी बना रही हैं, अगर मतलब उनके माशाल्लाह पास बड़े खानसामे और सब लोग होते तो, लेकिन वो इनपुट अपना हमेशा देती हैं, और उनके हाथ का जो जायका है ना
وہ دنیا میں کوئی بھی آ جائے کچھ بھی بنا لے, ان کے ہاتھ کا جو ذائقہ ہے وہ کوئی, میں نے ان سے بڑی ریسیپیز جتنی دیسی ہوتی نا تو شروع میں مجھے ہوتا تھا کہ نہیں میں ان کے ہاتھ کا ذائقہ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے, تو پوچھتی تھی ان سے امی یہ بتائیں کیسے ہوگا, مطلب ایک چیز ابھی بھی میں کہیں پہ کوئی گڑبڑ کرتی ہوں نا تو امی یہ جو سمجھ نہیں آ رہا پلیز آپ بتا. اور مجھے امی نے ایک ریسیپی میری بتائی وہ ڈائٹ والی, اور میں امی کو ہمیشہ دعائیں دیتی ہوں, امی آپ نے میرے لیے اتنا بھلا کر دیا یہ تو میں بتا نہیں سکتی. ساری مکس سبزیاں لے کر نا بس وہ کہتی ہیں اس کو جو ہے نا بوائل کر لو ہلکا سا, اور اس میں جو ہے نا ادرک لہسن اور ٹماٹر پیاز ڈال کر بس وہ تمہیں اگر ڈائٹ کرنی ہے نا بغیر اس کے تو وہ کھاؤ. چلے اللہ پاک آپ کی امی کو لمبی زندگی دے اور ان کو صحت دے. اچھا آج دیکھ بھی رہی ہوں گی بلکہ ان کو سلام بھی کہتے ہیں, سلام بھی پیش کرتے ہیں. اچھا کیا بنایا جلدی جلدی سے؟ اچھا میں بتا دیتی ہوں, آج میں نے جو بنایا ہے میں نے بنایا ہے چائنیز ریسیپی ہے, اور یہ ہے بیسکلی ویجیٹیبل چکن ویجیٹیبل ان ریڈ سوس. ریڈ سوس اس لیے سویٹ اینڈ ساور اس لیے نہیں کہا, سویٹ اینڈ ساور ذرا تھوڑی سی گریوی ہوتی ہے, یہ تھوڑی سی ڈرائی اینڈ گریوی مکس ہوتا ہے. اور اس کی جو خاص بات ہے کہ جو اوپر جو چکن ہے نا اس کا جو بیٹر بنایا نا وہ میں بتاتی ہوں, بہت خاص ہے, سب سن لیں کہ اگر آپ نے 1 کپ میدا لینا ہے تو آدھا کپ کارن فلاور اور اس میں 2 انڈے ڈالنے ہیں, مطلب یہ ریشو ہونا چاہیے. اس کے بعد آگے پیچھے آپ جو تھوڑا بہت وہ کر سکتے ہیں, 2 انڈے ڈالیں 1 انڈے ڈالیں, یہ آپ کی اپنی مرضی ہے, اس کا ڈپینڈ کرتا ہے. سیزننگ کر لیں کالی مرچ نمک سے, اور میں نے میرینیشن کی تھی چکن کی وتھ سویا ساس اور ونیگر. اور یہ باقی آپ نے اس کو جو ہے اس کا بنانے کا جو طریقہ ہوتا ہے, آپ نے جب فرائی کر کے سائڈ پہ رکھ لیا چکن کو, اس کے بعد آپ نے سبزیاں لی, جس شیپ کی چکن ہوگی اسی شیپ کی سبزی بھی کٹے گی. اور فٹافٹ آپ نے جو ہے لیا لہسن, بہت سارا آئل میں آپ نے لہسن ڈالیں گے, اس کے ساتھ ہی آپ نے کیچپ ڈالنا ہے, اور پھر سویا ساس ونیگر اینڈ نو کارن فلاور, اس پہ کوئی کارن فلاور نہیں, اسی میں آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے باقی آپ نے جتنے ویجیٹیبل اور چکن ایسے مکس کر دیں. ویری ایزی ویری کوئک, اور اس کو میں ہمیشہ کہتی ہوں فریشلی آپ بنائیں. اگر آپ نے نیکسٹ ڈے بھی کھانا ہے نا تو تھوڑا سا بچا لیں اور فریشلی پھر اس کو آپ مکسنگ اور فریشلی کریں. صحیح, تو یہ بہت مزے کا لگتا ہے. ساتھ میں گارلک رائس بنائیں, گارلک رائس بھی بہت ایزی ہے. گارلک لے لیا, اس کو آپ نے جو ہے سوتے کر لیا آئل میں, ساتھ ہی آپ نے بوائل رائس ڈالے, سویا ساس ڈالی, کالی مرچ نمک, اینڈ اٹس ڈن. ٹھیک ہے. اور یہ جو آج بڑا زبردست مشروب, کیونکہ آج میں تخم ملنگا بھی آپ نے اس میں ڈالا ہے. جی بالکل, ملنگا جس کو کہتے ہیں. جی بالکل, اتنی زیادہ گرمی بھی ہو گئی ہے, اور اب یہ ہے کہ میں نے کہا تھوڑا سا پانی کی باڈی میں قلت جو ہے اس پہ کام بھی کرتا ہے. اس وقت واٹر میلن بھی آیا ہوا ہے, میں تو کہوں کہ واٹر میلن جوس ضرور پئیں. اس کے ساتھ ساتھ تخم ملنگا جو ہے, تخم ملنگا جو ہے ضرور آپ نے اس کو پینا ہے. یہ ایک تو آپ کے ہڈیوں کو بھی مضبوط کرتا ہے, بہت اچھا ہے, ٹھنڈک بھی دے گا. اور ساتھ ہی اس میں جو ایڈ کیا میں نے لال شربت ہے, اس میں ہم نے ارکے گلاب کا اس دن ذکر کر رہے تھے, آپ نہیں ڈالیں گی ہے نا, آپ کو نہیں پسند ارکے گلاب, یہ مدیہ نے ارکے گلاب ایڈ کرے گی, اس میں صرف تخم ملنگا آپ نے ایڈ کر دینا ہے, اور اس کو اچھے برف کے ساتھ بنائیں گے تو مزہ آئے گا پینے کا پھر بس. صحیح, چلے ٹھیک ہے. زبردستی, یہ بڑی زبردست ٹھار جو مشروب ہے یہ بھی تیار ہو گئی ہوئی ہے. اور آج انہوں نے جو چکن, آج اس کو میرے خیال سے اس کو بولیں, اس میں آپ نے وہ کولا نہیں ڈالا, ورنہ اس کو ٹھا کولا کہہ سکتے تھے. لیکن اس کی بڑی طبیعت بڑی ٹھا قسم کی لگ رہی ہے, بڑی ٹھنڈی ٹھار لگ رہی ہے. ٹھا تخم ملنگا, ہاں تخم ملنگا ٹھا لگ رہی ہے. خیر جی, مجھے اس ساتھ میں کیونکہ یہ افطار کا اس وقت ٹائم بھی, اور آپ لوگ بھی بہت ساری چیزیں بنا رہے ہوں گے, سو آپ لوگ ضرور, کیونکہ آگے ٹائم اتنا کم رہ گیا ہے, آج 22واں روزہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, پھر آگے اب ہمیں نہیں معلوم کہ 7 ہیں یا 8 روزے باقی رہتے ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ اب آپ ذرا میٹھی چیزوں پہ, بالکل بالکل, کیونکہ میٹھی آنے والی ہے. بالکل, میں نے میٹھی ریسیپیز 3 تو بھی دی میں, آپ کہیں گے تو اور میں ہمیں لاسٹ 3 days جو ہے نا, ایک یا alternate days میں میٹھا. نہیں بھائی, مجھے تو 3-4 میٹھے چاہیے, مجھے میٹھا کھانے کا بہت شوق ہے. ٹھیک ہے, تو ہم میٹھے پہ ذرا زبردست کام کریں گے. اور آج اسپیسیفکلی کیونکہ ماؤں کا دن بھی تھا, تو جتنی مائیں ہمیں دیکھنی ہیں یہاں پر بھی ہمارے ساتھ جتنی مائیں موجود ہیں, ان کو بھی, جو مائیں ہمیں سن رہی ہیں, جو مائیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں, ان تمام تر ماؤں کو ایک تو سلام بھی. اور اب تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ پاک نے میرے پہ بڑا کرم کیا ہے کہ اللہ پاک, میں بھی ایک ماں ہوں, تو میں اب بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتی ہوں کہ جب ماں غصہ کرتی ہے یا جب ماں کنسرنڈ ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کیا چیزیں اور کیا پریشانی ماں کو ہوتی ہے. تو جو بھی مائیں بیمار ہیں, اللہ پاک ان کو بیمار کربلا کی صدقے میں شفا کلی عطا فرمائے, اللہ پاک ان کو صحت مند کرے, اللہ پاک ہماری ماؤں کو لمبی زندگی. ایک چھوٹی سی بات میں کہوں گی, زندگی کی کامیابی آج جس جگہ پہ مدیہ ہیں یا میں ہوں یا احسن ہے, آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, وہ ماں کی دعا کی اور ماں کی خدمت کی وجہ سے ہوتا ہے, یہ میں بتا دوں. اور ایسے نے اتنی پیاری بات کی نا کہ جس دن امی کو نہ دیکھے تو دن اچھا نہیں گزرتا. اور میں آپ کو بتاؤں, میری امی تھوڑی سی سخت ہیں تو ڈانٹی بڑا ہے,
تو میں اپنی امی سے کہتی تھی کہ امی آج آپ نے ڈانٹا نہیں نا، وہ ہو دن ہی اچھا نہیں گزرا تو آپ مجھے ڈانٹ دیں میرا دن اچھا گزرے گا. اور واقعی ایسا ہوتا تھا کہ ماں کی جو ڈانٹ بھی ہوتی ہے اللہ نے اس میں بھی اتنی برکت ڈالی ہے کہ آپ کا دن بڑا 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 اچھا دن گزرتا تھا. ہم ایک چھوٹی سی بریک سے جائیں گے. اور ایک اور چیز آج بنو سما کی آواز میں ہم آپ کو بتا دیں گے کہ وہ ایسے کون سے 22 کنٹیسٹنٹ ہیں جو کہ فائنل اس راؤنڈ میں آگے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو لوگ ہیں وہ اس سے نکلتے جائیں گے. آج ہمارے ساتھ کنٹیسٹنٹ 2 نہیں بلکہ آج ہمارے ساتھ کنٹیسٹنٹ ہوں گے زیادہ. ان تمام تر کنٹیسٹنٹ سے آپ سے ملاقات کریں گے اور ایسے بھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کر لیں گے. لیکن اس چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں مت جائیے اور دیکھتے رہیے رمضان کا سما. جی تو رمضان کے سما میں ہم آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. بنو سما کا یہ ہے سما کی آواز کا یہ ہے سیگمنٹ اور ہمیں ایسر نے بھی جوائن کر لیا اور اب سے تھوڑی دیر میں ایسر ہمارے ساتھ فریم میں بھی آ جائیں گے. اور معروف میرے ساتھ موجود ہیں, فصیح بھائی اور سبھی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور آج ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم بتانے جا رہے ہیں آپ کو فائنلی کہ کون سے 22 کنٹیسٹنٹ ایسے ہیں 40 کنٹیسٹنٹ میں سے جو کہ سلیکٹ ہوئے ہیں اور اب مقابلے میں وہ رہ گئے ہیں. کیوں معروف؟ بالکل, آج ہم بتائیں گے کہ جو 40 آوازیں ہم نے سنی تھی ان میں سے کون سی 22 ہماری چنی گئی آوازیں ہیں تو ان کا پیکج چلے گا. بالکل جی, دیکھتے ہیں پیکج چلتے ہیں. بنو سما کی آواز کا یہ نعتیہ مقابلہ اب بڑھ چکا ہے اپنے کوارٹر فائنلز کی جانب, جس میں پورے پاکستان سے چنی گئی 40 خوبصورت آوازیں. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان 40 آوازوں میں سے کون سی 20 نہیں بلکہ 22 آوازیں ہمارے ساتھ نیکسٹ راؤنڈ میں شامل ہوں گی. آئیے چل کے سنتے ہیں ان کے نام. زینب بطول فیصل آباد سے, فاطمہ صغیر کراچی سے, محمد فیصل طفیل لاہور سے, قارب عباس لاہور سے, کہکشاں سہیل کراچی سے, علی رضا فیصل آباد سے, ارسا مسعود اسلام آباد سے, محمد تنزیل کراچی سے, مہک بطول لاہور سے, نوریز محمود لاہور سے, امیر علی لاہور سے, حافظہ فائقہ لاہور سے, فریال انبر فیصل آباد سے, عمیر اعجاز اسلام آباد سے, ثاقب محی الدین فیصل آباد سے, اویس صابری لاہور سے, محمد بلال بٹ لاہور سے, سہیب احمد آزاد جموں کشمیر سے, محمد افام کراچی سے, سیدہ فاطمہ علی لاہور سے, محمد افضل فیصل آباد سے اور مدثر شریف لاہور سے. تجھ سا کوئی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ویلکم بیک کہتے ہیں آپ کو. آڈینس کو بھی السلام علیکم. سبھی بھائی, فصیح بھائی ایک مرتبہ پھر السلام علیکم. تمام لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی سلام. اور بنو سما کی آواز کا آج بہت ہی اسپیشل سیگمنٹ ہے جو مدیہ آپ کو پہلے بتا چکی ہیں. تو مدیہ آپ بتائیے اب کیا ہونے جا رہا ہے. آپ بھائی آج ہوں گے 5 کنٹیسٹنٹ اور جتنے بھی کنٹیسٹنٹ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ایک استائی اور ایک انترا اور اس سے زیادہ آپ لوگ نہیں پڑھیں گے, ریپیٹیشن بھی نہیں ہوگی تاکہ سب کو ٹائم مل سکے اس میں نا, سب پانچوں کے پانچوں کنٹیسٹنٹ کو ٹائم ملے. تو بسم اللہ کرتے ہیں, پہلے کا نام لیجیے معروف اور شروع کرتے ہیں. جی پہلے ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں فاطمہ صغیر. جی ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں بیٹھا
चटाई पे, मगर अर्श नशी है हर एक को मुयस्सर कहाँ उस दर की गुलामी, इस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है। ऐसा कोई बेटा बहुत खूब। हम बगैर टाइम ज़ाया किए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कंटेस्टेंट की जानिब। आप चाहते हैं कमेंट पर ले लें? ठीक है जी, कमेंट बताइए जी सभी भाई। माशाल्लाह ज़ैनब ने बहुत अच्छा पढ़ा और बहुत कोशिश की कि जमा कर सलीके से पढ़ सकें। फातिमा जी जी, फातिमा नाम, जिनका नाम है फातिमा जी जी, फातिमा ने फातिमा सगीर अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। ठीक है जी सभी। फसी भाई आप क्या कहेंगे? जी देखिए कल बात हो रही थी ना जी, तो वो मौलाना जबील राठौड़ ने फिजा और फजा के हवाले से जी बात जी की जी, थी। लफ्ज़ है फजा, ठीक है, लफ्ज़ है महबूब, ठीक है, लफ्ज़ है रहमत, ठीक है, और लफ्ज़ है सम, सही। लेकिन फिजा, महबूब, रहमत और गलतुल ये गलतुल आम है। बिल्कुल ये गलतुल आम है और ये पढ़ सकते हैं आप उर्दू। ये गूगल के अंदर सर्च करें, अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी लाइब्रेरी लेकर आप घूम रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये लफ्ज़ पढ़ सकते हैं। खताकार ये एक लफ्ज़ है, इसको नहीं तोड़ा जा सकता। दो जहां एक लफ्ज़ है, इसको नहीं तोड़ा जा सकता। अब इन्होंने पढ़ा उस दर का और नीचे कहा इस दर का, तो उधर उस कहा, इधर इस का। ठीक है, या तो इधर भी इस कहती हैं, उस का ही कहती हैं, ठीक है। बड़ी अच्छी, बहुत गहरी बात की है। बेटा आप स्क्रीन पे देखिए और वोट के लिए कह दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा सगीर है, मेरा आईडी नंबर 06 है, प्लीज़ मुझे वोट कीजिए। ठीक है, सभी भाई का हो गया, कमेंट दे चुके जी, वो कह चुके, सभी भाई भी कह चुके जी। आगे बढ़ते हैं, मारो। अच्छा, सेकंड कंटेस्टेंट हमारी फैसलाबाद से हैं, नाम है उनका ज़ैनब बतूल और आईडीज़ मैं दोबारा एक बार बता दूं, फातिमा सगीर की आईडी है 01। अब से आईडीज़ चेंज होंगी तो ज़ैनब बतूल की होगी 02 है ज़ैनब की। ठीक है जी, ज़ैनब बिस्मिल्लाह कीजिए प्लीज़। करम इनकी विरासत है, अता इनकी विरासत है। अली के हैं ये घर वाले, सखा इनकी विरासत है। अली के हैं ये घर वाले, सखा इनकी विरासत है। वो हस्ती हो खदीजा की, वो ज़हरा हो के ज़ैनब हो, वो हस्ती हो खदीजा की, खदीजा की वो हस्ती हो खदीजा की, वो ज़हरा हो
زینب ہو گواہ قدسی ہے اے لوگو حیا ان کی وراثت ہے کرم ان کی وراثت ہے عطا ان کی وراثت ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب، ماشاءاللہ بہت پیارا. ماشاءاللہ. جی کیا کہیں گے فصیح بھائی، آپ بتائیے پہلے. زینب بطول نے اچھا پڑھا، لیکن میرا مشورہ ہے، آگے ان کی مرضی ہے، سروں کو جب تک ان کی گرفت میں ہے نا اس وقت اس کو لگا، اضافی جب اس میں کام ہوگا تو وہ پھر سر سے آؤٹ ہو جائے گا. مثلاً کون سے پوائنٹ پہ فصیح بھائی اضافی آپ انترے میں انہوں نے اچھی جگہ لے لی، جی لیکن اگر اس سے اور اوپر جا رہی تھی بے سری ہو جاتی، تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنی رینج کے اندر ہی پڑھیں. لیکن آج انہوں نے بہت آج اچھا پڑھا. ٹھیک ہے جی فصیح بھائی. زینب بطول نے بہت سنبھال کر بہت جم کر پڑھا، سروں پر مکمل کمانڈ کے ساتھ پڑھا. پڑھنے والے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کی آواز کی رینج کہاں تک ہے، اور اگر وہ نبھا کے دکھا دے تو اس کے لیے کہنا کہ اس کے بعد یہ جاتی ہیں تو خراب ہو جاتی ہیں مناسب نہیں ہے. نہیں، انہوں نے ایک مشورہ دیا ہے وہ یہ کہ جہاں تک وہ بہت اچھا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ سے بہت مطمئن ہوں، آپ کی پڑھت بھی اور آپ کا جماؤ دونوں بہت اچھی ماشاءاللہ. کوئی اس میں بات یہ مقابلے جو ہے نا یہ ایک معیار کو قائم کرنے کے لیے ہوتے ہیں. جی ہاں، ہم کسی کو بھی کسی بھی صورت میں لفظ کے غلط استعمال پر مطمئن نہیں کر سکتے، چاہے کوئی بھی کرے. یہ آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ میں فصیح بھائی نے چونکہ ایک علمی نقطہ اٹھایا اس کی بات کے جواب دے رہا ہوں کہ فضا جو لفظ ہے اپنے موقع پہ بالکل قائم ہوں. آپ تو اپنے موقع پہ یقیناً غلط العام فصیح جو لفظ ہے جو روزمرہ کی زندگی پڑھنے میں نہیں، یہ ایسے نہیں ہے. غلط العام تو وہ لفظ غلط نہیں، غلط نہیں ہے، غلط العام فصیح ہے. غلط العام فصیح ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. نہیں، یہ عوام کے لیے تو ہو سکتا ہے. رحمت بھی پڑھتے ہیں، صرف بھی پڑھتے ہیں، محبوب بھی پڑھتے ہیں. معیار نہیں. آپ یہ کہہ رہے پڑھنا غلط ہے؟ نہیں، غلط نہیں، غلط لفظ کا استعمال، اس کا تلفظ غلط. یہ بڑا، یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ لفظ ایک ہے خطا کار، اس کو آپ توڑ دیں. ٹھیک ہے. یہ سمت اور رحمت اور محبوب یہ پڑھنا اتنی بڑی غلطی ہے. لیکن اچھی بات ہے اگر تصحیح کرا دی جائے کہ بتا دی جائے کہ دو مختلف باتیں کریں نا، ایک خطا کار والی بات اور ایک بات وہ تو کافی ایپیسوڈز پہلے دو جہاں کو بھی جب توڑا تھا وہ بھی انہوں نے کہا کہ اس کو توڑ سکتے ہیں. عوام میں رائج ہو جاتا ہے لیکن سند نہیں بن سکتا. سند کے لیے ہمیشہ نہیں توڑ سکتے، مخارج پہ ہی آئے. ٹھیک ہے جی، یہ تو ایک بڑا خوبصورت سا اختلاف ہے، لیکن بہرحال ہمارے ایک وضاحت بھی ہے اور ایک ججز ہمارے اختلاف بھی ہے. بالکل وضاحت بھی ہے اور اختلاف بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، دونوں کو ہم ملوز خاطر رکھیں گے اور بچے بھی اس بات کو ملوز خاطر رکھیں. ایک چیز میں چاہوں گا، بیٹا آپ نے بہت اچھا پڑھا، آپ اپنا نام لے کے ووٹ لوگوں سے مانگ لیجیے. زینب جی بسم اللہ کیجیے، لوگوں سے ووٹ مانگیے. وعلیکم السلام. میرا نام زینب بطول ہے اور میری ID 02 ہے. اگر آپ کو میرا کلام اور میرا پڑھنا اچھا لگا تو مہربانی فرما کر مجھے ووٹ کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا مجھے مدیہ پرسنلی ماشاءاللہ اتنے ہم لوگ سن رہے ہیں، اتنا کلام دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کا کلام مجھے ابھی اس وقت آج جو انہوں نے پڑھا بہت خوبصورت تھا. آج ماشاءاللہ دونوں بچیاں بہت اچھی ہیں. میں اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں اور ظاہر ہے ہم ایز اے ویور ایز اے لسنر تو اٹ واز بیوٹیفل. بالکل، بہت ہمیں تو بہت اچھا لگا. آگے بڑھیں گے لیکن چھوٹی سی بریک ہے یہاں پہ، بریک سے واپس آتے کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے برو سما کی آواز، وضاحت اور اختلاف بھی کریں گے ساتھ ساتھ. ہاں اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک. کہتے ہیں ہم کو برو سما کی آواز آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا کیونکہ اسد آ چکے ہیں اور اسد کے لیے نا اسپیشل آپ کو پتا ہے یہاں پہ سب کو گفٹ ملے ہیں، لیکن اسد کو میں نے کوئی گفٹ نہیں دیا تھا. تو زمزم والوں کی طرف سے اگر آپ یہ دیکھیں، یہ ہمارے زمزم والے بڑے پیارے بھائی، انہوں نے اسپیشل ہمیں واچ بھیجی ہے اسد آپ کے لیے. اسمارٹ واچ ہے، میں چاہتا ہوں جلدی سے اس کو کھولوں اور دکھاؤں. مارو یا آپ کے پاس بھی آ جائے گی، کوئی بات نہیں، فکر نہیں کریں. لیکن پہلے اسد کو یہ دیکھیے، اسد الٹرا واچ ہے، کتنی زبردست ہے. اسد کے لیے تالیاں بجائیے زوردار.
یہ دیکھیے اور اسد کے لیے اسپیشل تالیاں. آج اسد لیٹ بھی ہوئے آج ہیں, اسد اس آپ کے بھی لیٹ تالیاں آئے ہونی ہیں, چاہیے. حالانکہ آپ کا گفٹ کسی اور کو جانا چاہیے تھا لیکن پھر بھی آپ کو مل گیا. امانت تھی, امانت تھی. ہمیشہ ایسے موقع پہ میں لیٹ ہو جاتا ہوں احسن بھائی. نہیں, اب نیکسٹ ٹائم کیونکہ اب آگے کیونکہ ہمارا مقابلہ بہت سخت ہو رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ کنٹیسٹنٹ ہوں گے, سو بالکل بھی لائٹ جو ہے نا وہ ٹائم کے معاملے میں کوئی مذاق نہیں ہوگا. 2 ہو گئے اور ہمارے رہ گئے 3 کنٹیسٹنٹ. جی ہاں, تو جلدی سے آگے بڑھتے ہیں. جی بتائیے. کہکشاں سہیل ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ. کہکشاں سہیل, بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ. کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا, مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا. ہر سیاہ رات میں سورج ہے, حدیث ان کی ہر سیاہ رات میں سورج ہے, حدیث ان کی وہ ناتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا. ماشاء اللہ. جی فصیح بھائی کیا کہیں گے آپ؟ انہوں نے تقدیر کو چھوٹے قاف سے پڑھا, تقدیر پڑھا, ٹھیک ہے. اور حدیث ہے ان کی. یہ چونکہ کلام 2-3 دفعہ پڑھا گیا تو سمجھ میں آتا, ان کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حدیث ہے ان کی. انہوں نے کہا کہ میں تو سمجھتا حدیث ہے رنگی ہے کیا ہے, تو وہ لفظ کلیئر نہیں تھا. حدیث ہے ان کی بالکل کلیئر. یہی میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سروں میں آپ لفظوں کو مت چھپائیں. ٹھیک ہے, یعنی اتنے نہ بولنا کیسے یہ بھی بتا دیں, کیونکہ دیکھیں تقدیر بڑے کاف سے پڑھنے, لیکن لوگوں سے وہی نہیں بولا جاتا نا, بڑا کاف, نقطوں والا کاف اور ڈنڈے والا کاف, تو وہ بیچارے پھنس جاتے ہیں. وہ ریاض کریں گے, مشق کریں گے تو آ جائے. لیکن یہ عام لوگوں کی بات ہے, یہ پڑھنے والوں کی بات ہے. پڑھنے والوں میں تو زیادہ. جس طرح سبھی بھائی نے کہا قاف اور کاف کو واضح کرنا, لفظوں کو واضح کرنا. جی سبھی بھائی کیا کہیں گے آپ بتائیے. لیکن پڑھا اوورآل اچھا انہوں نے پڑھا ہے, یہ جاننا چاہ رہی ہے. جو غلطی تو ٹھیک ہے فصیح بھائی, جی ہمیں غلطی تو میں نے بتا دی نا. ویسے اچھا پڑھا تو بتایا نا. جی میں ایک غلطی بتا دی, نشاندہی کر دی کہ انہوں نے سروں میں الفاظ کو چھپانے کی کوشش کی. اچھا ویسے بھی بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اگر ہم پہلے یہ کریں کہ آپ نے اچھی پڑھی اس کے بعد غلطی نکالیں, یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے یا پہلے غلطی نکالیں؟ آپ نے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے ہمارے سامنے, آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے, آپ نے پڑھا بھی اچھا ہے, لیکن بیٹا یہ جو نون ہے نا, خاص طور پہ نون کا اعلان پڑھنے والے کے لیے بہت نمایاں کرنا ضروری ہوتا ہے, اس لیے کہ اکثر لوگ اس لفظ کو چبا کر گزر جاتے ہیں. آپ نے آنکھ بھی جب کہا نا تو وہ آنکھ نہیں تھا, آنکھ تھا. تو نون کے اعلان کی طرف جب بھی آپ آئیں, قاف کے اعلان کی طرف جب بھی آپ آئیں تو لفظوں کو وضاحت سے ادا کریں گے, اس سے سروں کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن لفظ کی صحیح ادائی جو ہے نا وہ آپ کے ذہن میں ہوتی ہے کہ مجھے لفظ پر جم کے نکلنا ہے. آپ بہت خوبصورت ثناء ہے ماشاءاللہ, بہت اچھا پڑھا. ٹھیک ہے بیٹا, آپ ووٹ کر لیجیے. 03 آپ کا کوڈ ہے. السلام علیکم. اگر آپ کو میری آواز اچھی لگی تو میری آئی ڈی ہے 03, تو آپ پلیز مجھے ووٹ دیں. اچھا ایک اور چیز, کیونکہ دیکھیں صرف ایک استھائی اور ایک انترا ہی ہے, تو آپ لوگ کوشش کیجئے کسی بڑے کو سنوا بھی دیجئے کہ کیا یہ لفظ جس کی ادائیگی میں ایسے کر رہا ہوں کیا یہ ایسے ہی ہے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ بڑی تو آپ نعت نہیں پڑھے, استھائی انترا ہے تو ذرا خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے جی, بسم اللہ کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. ایسا بتائیے نیکسٹ کون ہے؟ احسن بھائی علی رضا ہیں فیصل آباد سے. جی علی رضا, بسم اللہ کیجئے. علی رضا فیصل آباد سے.
تجلیات کا گلزار مسجد نبوی جمالیات کا شاہکار مسجد نبوی تجلیات کا گلزار مسجد نبوی جہاں پکار گناہگار کی سنی جائے جہاں پکار گناہگار کی سنی جائے میرے حضور کا دربار مسجد نبوی میرے حضور کا دربار مسجد نبوی ماشاءاللہ 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 جی فصیح بھائی کیا کہیں گے آپ؟ علی رضا صاحب کو میں نے پہلے بھی سنا ماشاءاللہ بہت اچھی ان کی آواز ہے صحیح اور پھر میرا ہوئے اختلاف ہے الفاظ اب دیکھیے انہوں نے گلزار میں رے کو واضح نہیں کیا شاہکار میں رے کو واضح نہیں کیا اور آخر میں انہوں نے دربار کا ہے اب وہ سمجھ میں آ رہا تھا درباں ہاں بالکل 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 لیکن دوسرے میں تو دربار سمجھ میں نہیں آ رہا دربار آپ دوبارہ ریکارڈنگ سن لیں جب ریپیٹ کیا تھا تب تو دربار پہلے اگر سمجھیں دوسرے میں تینوں میں رے واضح نہیں تھا گلزار میں بھی رے واضح نہیں تھا شاہکار میں بھی رے واضح نہیں تھا اور دربار میں بھی رے واضح اور یہ بڑی واضح غلطی ہے ایسا نہیں کہ معمولی غلطی نہیں ہے یہ ایک پراپر غلطی ہے اگر 3-4 مرتبہ لفظ نہیں ہوئے مجھے لگتا ہے جو لیکن انہوں نے پڑھا بہت ہاں پڑھا بہت پیارا تھا بہت اچھی آواز تھی اگر الفاظ کو واضح کرتے تو بہت اچھا تھا یہ بڑے اچھی بات بتا رہے ہیں جی سبھی بھائی کیا کہیں گے آپ یہاں پہ؟ علی رضا ظاہر ہے کہ خوبصورت آواز ہے اور مضبوط پڑھنے والے ہیں لیکن جس بات کی طرف فصیح بھائی نے اشارہ کیا وہ صحیح ہے دوسری بات یہ کہ اس سے پہلے والی بچی پر انہوں نے ایک بات کہی تھی جس کا اظہار یہاں ہوتا ہے بیٹے جب ہم سر سے کھیل رہے ہوتے ہیں نا تو ہماری فورس رہنی چاہیے پھر اگر ہم فورس کو اپنے بچا نہیں سکتے اور کر کے نہیں دکھا پاتے تو پھر انترے میں جانے کا فائدہ نہیں ہے آپ انترے میں جب گئے تو تھوڑا ویک ہو گئے تھے ہمیشہ اپنی فورس کو بچا کے چلو اس وقت تک کہ جب تک آپ کا گلا اور آپ کا سینہ آپ کا ساتھ دے رہا ہے بہت اچھا پڑھا آپ نے نمبر آپ بہت اچھا جی آگے بڑھیں گے اور مدیہ آگے بڑھنے سے پہلے مدیہ ایک چیز میں یہ چاہتا ہوں کہ آنے سے پہلے کوئکلی جب اتنی خوبصورت باتوں کی وہ کہتے ہیں نا بہار اور رحمتوں کی بارش تو ساتھ جو ہے وہ آپاس کے یہ جو ماڈسٹ ویئر ہے یہ بھی تالیاں بجا دیجئے یہ تالیاں بجائیے یہ آپ رکھیے یہ رکھیے یہ آپ رکھیے اس کے ساتھ ساتھ کیسریا کی گفٹ ہے میں چاہتا ہوں کہ لوگ خالی ہاتھ نہ جائیں اس لیے چند لوگوں کو گفٹ دینا چاہ رہا ہوں یہ آپ رکھیے جی ارے آپ کو مل گیا یہ آپ رکھیے یہ آپ رکھیے جی یہ آپ رکھیے اچھا ایک چیز کہ جو علی رضا ہمارے بھائی ہیں ان کا تعلق بھی فیصل آباد سے پہلے بھی جو ہماری بہن تھی زینب بطول انہوں نے بھی بہت پیارا پڑھا اچھا علی رضا بھائی آپ کیمرے کو دیکھتے ہوئے آپ کا جو کوڈ ہے وہ ہے 04
تو اپنے لیے ووٹ کی اپیل بھی ضرور کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ علی رضا نقشبندی ہے اور میری آئی ڈی ہے 04۔ برائے مہربانی اگر آپ کو میری آواز پسند ہے تو مجھے زیادہ سے زیادہ ووٹ کریں۔ اچھا جی، یہ محمدی ایکسچینج کی جانب سے ایک موبائل ہے، یہ ان کو دیتے ہیں۔ اور مدیہ، آپ نے وہ جانان کا ٹرائی کیا آپ نے خود، یا میں نے کس کو، نازیہ کو دیا تھا؟ نہیں، میں تو جانان کا یہ اسپیشل گفٹ ہے، یہ ہمارے یہاں پہ مہمان بیٹھے ہیں۔ ارے یار یہ پیارا سا بچہ بیٹھا ہے، یہ لیجئے، لائیے جی، یہ 2-3 اور صرف گفٹس ہیں، میں یہ دے دوں۔ یہ شاہ سوار، یہ رکھیے آپ اپنے پاس، تالیاں بجائیے ان کے لیے۔ الفتح کے بیٹا لے آئیں جلدی سے، ہمارے پاس 2-3 منٹ میں چاہتا ہوں نعت بھی سن لیں اور ہمیں کچھ انعامات بھی دے دیجیے، آڈینس میں دیجیے۔ الفتح کا گفٹ ہیمپر، اور تالیاں بجائیے زوردار، یہ لیجیے۔ چلے جی آگے بڑھتے ہیں، اب ہمارے کنٹیسٹنٹ جو ہیں، جائیے بیٹا دیجیے آڈینس میں، دیجیے۔ چلے جی آگے ہمارے، کیونکہ آج کے جو آخری کنٹیسٹنٹ ہیں ان کا تعلق ہے لاہور سے، اور نام ان کا معروف کیا ہے؟ نام ہے ان کا نوریز محمود، اور یہ پرفارم کریں گے کراچی اسٹوڈیو سے۔ جی بسم اللہ۔ دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا، معجزہ حسن صوت کا، زمزم صدا تیرا، دل میں اترتے حرف سے میرا تو کائنات میں تیرے سوا نہیں، میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں، عرض تیری سما تیرے بندے تیرے خدا تیرا، عرض تیری سما تیرے بندے تیرے خدا تیرا، دل میں اترتے حرف سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی فصیح بھائی کیا کہیں گے یہاں پہ؟ آج کی اس نشست میں سب سے اچھا انہوں نے پڑھا۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو بیٹا آپ کو، آپ کی اتنی تعریف۔ آج کوئی غلطی نہیں آپ کو نہیں لگی؟ میرے نزدیک تو بہت اچھا پڑھا۔ ٹھیک ہے جی سبھی بھائی۔ بیٹے آپ پڑھتے تو ماشاءاللہ ہمیشہ اچھا، بتائیے آج کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ کائنات میں تھوڑا سا ہوا ہے مسئلہ، وہ اس نے اجازت نہیں تو آپ نے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ ایک منٹ آپ بیٹے بتاؤ آج کیا مسئلہ آپ کو درپیش آ رہا ہے؟ گلے میں تھوڑی خراش تھی میرے چاند، یہی ہوتا ہے نا جی، خراش کافی کلیئرٹی سے جب اتنی کلیئر ہوگی نا اور 3-4 جگہ ہوگی تو ظاہر پڑھت میں فرق آتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ مقابلوں میں آنے سے پہلے بچے اتنا ریاض کر لیتے ہیں اسی دن میں کہ گلے تھک جاتے ہیں بیٹا۔ ہمیشہ اس بات کی احتیاط کیا کرو کہ جب مقابلے سے 5 گھنٹے پہلے آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، آپ کی ساری ریاضت ہے عمر کی، تھوڑا بھی آپ گلا گرم کر کے پڑھ لیں گے تو ہو جائے گا کام۔
آج آپ کی پرفارمنس جو ہے نا ایک اچھے پڑھنے والے کی پرفارمنس ویک ہو گئی. صحیح. اچھا یہ بڑا اختلاف ہے کہ آپ نے کائنات لفظ انہوں نے آج یوزلی خراش آئی ہے، واضح طور پہ خراش آئی ہے. تو اس کے بارے میں آپ نے وضاحت کی کیونکہ آپ تو ہمیشہ یہ بولتے ہیں کہ اگر لفظ کلیئر نہ ہو یا خراش. لفظ تو کلیئر تھا، آواز میں خراش تھی، لفظ کلیئر تھا. اچھا جی میں چاہوں گا بریک پہ جانے سے پہلے لیکن سروں پہ وہ نہیں، کیونکہ جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ ایک لیول تک آپ کو دیکھیں میں یہ عرض کروں، میں اب بھی کر رہا ہوں، آگے جو نعت خواہ آئیں گے ان کے لیے بھی ایڈوائز ہے کہ سر جتنے آپ لگا سکتے ہیں لگائیں، لیکن لفظوں کو پلیز مت توڑیں اس میں، اور سروں کے اندر لفظوں کو گم کرنے کی کوشش نہ کریں. ٹھیک ہے اتنی کلیئر کریں، لفظ کلیئر ہونے چاہیے آپ نے کیا لفظ پڑھا ہے. لیکن اپنی رینج دیکھتے ہوئے کہ جب آپ نے انترے میں جانا ہے تو اتنی رینج ہے جو آپ لگا سکتے ہیں. اچھا وہ یہ ہوتا ہے جب وہ اضافی نوٹ لگتے ہیں نا، تو وہ اضافی آپ نے فاطمہ کو جو بولا تھا، دیکھیں فاطمہ جو ہمارے ساتھ زینب بتول تھی فیصل آباد سے، آپ نے ان کو بولا تھا کہ بہت نوٹ لگائے ہیں، تو وہ اگر ایک دو نوٹ اوپر جاتے تو بے سوئی ہو جانا تھا. اسی طرح یہ بھی ہو جانا تھا، ہو جانا تھا، ہوئی نہیں اور یہ ہو گئے تھے. یہ ہوئے تو نہیں، ان کے خراش آ گئی تھی. اچھا فصیح بھائی ہم بریک پہ جانا چاہیں لیکن اچھا ووٹ چلیں گے پہلے، ووٹ کے بعد میں فصیح بھائی سے کچھ سننا چاہ رہا ہوں. جی السلام علیکم، میرا نام نوریز محمود ہے، میری آئی ڈی نمبر ہے 17. اگر میری آپ کو آواز پسند ہے تو پلیز مجھے ووٹ کریں. اب آپ کا چینج ہو گیا بچے، اب آپ کا ہے 05 ہے. اگر آپ کو میری آواز پسند ہے تو مجھے پلیز ووٹ کریں. شکریہ، بہت شکریہ. فصیح بھائی میں تو پنج تن کا غلام ہوں کے ساتھ ہم بریک پہ جائیں گے. بسم اللہ. جی میں تو پنج تن کا غلام ہوں، ابن غلام ہوں میں تو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم بیک. کہتے ہیں رمضان کا سما آپ دیکھ رہے ہیں. آج کا دن بھی خیر و عافیت سے الحمدللہ آپ سب ہماری جو سما کی آڈینس ہے ان کے ساتھ گزرا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کا روزہ بہترین گزرا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت میری نظر سے گزری، ان کے کوٹیشن کہ اگر توکل سیکھنا ہے تو جانوروں سے، جو چرند پرند اڑتے ہیں جو اپنے گھر کو جاتے ہیں ان سے سیکھو، کیونکہ جب وہ گھر جا رہے ہوتے ہیں شام میں تو کل کے لیے ان کے پاس کوئی خوراک نہیں ہوتی، منہ میں دانہ نہیں ہوتا اگلے دن کے لیے. تو یہ ہمیں رب تعالیٰ پہ اتنا توکل ہونا چاہیے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عزت بھی وہی دیتا ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے، ہر چیز گویا کہ وہی دیتا ہے. اور چرند پرند بھی جو ہے نا وہ مل بانٹ کے کھا لیتے ہیں اور وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے. تو اسی میسج کے ساتھ وہی دعا جو میں ہمیشہ روز آپ کو دیتی ہوں کہ شاد رہی آباد رہی، اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. میں سبھی بھائی سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ ٹرانسمیشن کا اختتام نعت رسول پاک سے. ہم بھی ایک نعت سنانے کے لیے آئے ہیں، عاقبت اپنی بنانے کے لیے آئے ہیں. ہم بھی ایک نعت سنانے کے لیے آئے ہیں. ہم بھی سرکار کے مداحوں کی آوازوں میں، ہم بھی سرکار کے مداحوں کی آوازوں میں اپنی آواز میں لانے کے لیے آئے ہیں، اپنی آواز میں لانے کے لیے آئے ہیں. ہم بھی ایک نعت سنانے کے لیے آئے ہیں. ہم نے سیکھے بزرگوں سے جو آداب ثنا، ہم نے سیکھے بزرگوں